ریاست کوئی بزنس آرگنائزیشن نہیں ہے جو پروفٹ میں چلے گی اور اس کا بونس جو ہے وہ اس کے اونرز جو ہیں وہ لیں گے. انپلائمنٹ ہے, ریاست بیسک نیسیسٹیز دینے کی ذمہ داری ہے, اور وہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ کوئی آسمان سے نہیں آتی, منوسلوا نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا دیا ہوا ٹیکس ہے. اس شہر میں بہت ساری جو بہت کچھ نہیں ہو رہا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ فلنتھراپسٹ ہیں. JDC آپ کو نظر آتا ہے, چیپا نظر آتا ہے, جو آپ کو ایدی نظر آتا ہے. یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ ریاست کی ذمہ داری کو لیا ہوا ہے. انڈیا نے بھی آزادی ہمارے ساتھ ہی حاصل کی, کیا وجہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے مسائل کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہوئے؟ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں مسائل نہیں ہے. ہندوستان ہم سے بڑی تجارتی منڈی ہے. خاندانی دشمنیاں نہیں ہوتی ملکوں کے درمیان, نہ کوئی ہمالیہ سے اونچی دوستی ہوتی ہے, نہ کوئی سمندر سے گہری ہوتی ہے, نہ کوئی بھائی بھائی ہوتا ہے. یا صرف مفادات ہوتے ہیں, یا تجارتی مفادات ہوتے ہیں, بزنس. وہ پاپولیشن جس کو ہم مصیبت بتا کر اب تک جو ہے وہ مختلف پروگرام چلا چکے ہیں, وہی پاپولیشن ان کی طاقت ہے. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کے ساتھ ہم ایک اور نئی ایپیسوڈ میں آپ کے لیے حاضر ہیں. ہم نے پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کے پروجیکٹ کے ذریعے کوشش کی کہ معاشرے کے ان لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو تحقیق, تعلیم یا تدریس میں اعلیٰ مقام رکھتے ہوں. ہمارا مقصد پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ان سوالات کو ماہرین کے سامنے پہنچانا بھی تھا, اور لوگوں کے ان سوالات کو ماہرین سے پوچھنا بھی تھا. آپ کا وقت ضائع کیے بغیر میں آج کے مہمان کی طرف بڑھنا چاہوں گا. جامعہ کراچی شعبہ جرمیات کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر نائمہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم کو حال ہی میں پروفیسرشپ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میڈم نے پاکستان میں پہلی شعبہ جرمیات کی خاتون پروفیسر اور صدر شعبہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا. السلام علیکم میڈم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی منیب, کیسے ہیں آپ؟ جی ہم سب ٹھیک ہیں. اور پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کی اس سیریز میں ہم نے آپ کو اسی لیے مدعو کیا ہے کہ آپ کے نظریات, خیالات, تحقیق اور وہ چیزیں جن سے آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ سابقہ اور واسطہ رہتا ہے وہ ہمارے ویورز تک پہنچائی جا سکیں. میڈم سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پوڈ کاسٹ میں بہت سارے آپ نے موضوعات ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے. ہماری پوڈ کاسٹ آپ کو اس سے تھوڑی مختلف اس لیے لگے گی کہ ہم یہاں پر علمی اور تحقیقی بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. لہٰذا روایتی طور پر جو سوال آپ کیسے ہیں حال چال کے بجائے میں جاننا چاہوں گا ایسے وقت میں کہ جس وقت آپ نے اپنے زمانے طالب علمی کا آغاز کیا ہوگا, لوگ ہوم اکنامکس کی طرف جا رہے ہوں گے, آپ کی ہی کتنی سہیلیاں, آپ کی ہم جماعت جو لوگ ہوں گے وہ ہوم اکنامکس اور دیگر ان شعبہ جات کی طرف جا رہے ہوں گے جس میں شاید جاب مارکیٹ آسان ہوتی ہے لیکن فیوچرسٹک نہیں ہوتی. اس صورت میں لبرل سائنس, لبرل آرٹس یا سوشیولوجی یا کرمنالوجی کی طرف آنے کا رجحان کیسے پیدا ہوا؟ ذرا اس تعلیمی سفر سے ہمیں آگاہ کیجیے. جی بالکل منیب, آج کی نشست جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑی یادگار ہوگی کہ آپ میرے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. آج میرے یہ میری اعزاز کی بات ہے میرے لیے. مجھے انٹرویو کر رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں آج ماضی جو ہے وہ ایک دفعہ سے پھر ایک ریوائنڈ ہو رہا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس وقت کیا سچویشن تھی. دیکھیں, جب میرے تعلیمی سفر کے دوران میں اگر بات کروں کہ وہ پیریڈ تھا جب رجحانات جو تھے وہ تبدیلی کے مراحل میں تھے. یعنی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ دوسرے وقت یعنی ایک صدی دوسری صدی کے دروازے پہ دستک دے رہی تھی. صدی کے دروازے پہ دستک دے رہی تھی. چیزیں آ رہی تھیں, نئے نئے رجحانات انٹروڈیوس ہو رہے تھے. پوری طرح سے وہ اتنا رائج نہیں تھے لیکن وہ موجود تھے. اچھا, اس وقت بھی جو ہے وہ ہوم اکنامکس موجود ضرور تھا, لیکن ہوم اکنامکس کی آپ نے بات کی تو میں اپنی اسکول لائف اور انیشیل جو ہے وہ کلاسز میں میرا ایک ریمائنڈ ہو گیا ایک ریل کی طرح کہ اس وقت ہوم اکنامکس بالکل موجود تھی. یہ اور بات ہے کہ ہوم اکنامکس ہمیشہ میری تو جان جاتی تھی, جی کیونکہ وہ بڑا اس میں ایک ٹف ٹاسک ہوتے تھے, لیکن بڑا اچھا ایک سلسلہ تھا کہ اس میں آگے جا کر جو ہے وہ ڈگری پروگرام بھی موجود ہوتے تھے. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ وقت وہ تھا جب کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو چکی تھی اور بہت کہہ سکتے ہیں پیک پر تھی کمپیوٹر سائنس. اس وقت میں کوئی منافع بخش فیلڈ چھوڑ کر آپ نے سوشیولوجی جیسے شعبے میں یا کرمنالوجی جیسے شعبے کا اختیار کیا؟ کوئی اساتذہ کی رہنمائی پیچھے تھی؟ مطالعے کا شوق آپ ظاہر بچپن سے رکھتی, ہم نے گھر میں آپ کی لائبریری اور آپ کا حسن انتظام اور ترتیب بھی دیکھی ہے تمام چیزوں کی. اس طرف بھی ضرور آئیے گا کہ یہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو ایگزیکٹلی اس جگہ پہنچا دیا ویئر یو نیڈ ٹو بی, یعنی جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا, مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھیے, ہمارے یہاں جو ہے وہ حادثاتی جو ہے وہ زیادہ ایک واقعات ہوتے ہیں, اور لیکن کچھ حادثے بڑے خوشگوار بھی ہوتے ہیں اور بڑے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصل میں وہ ٹرننگس اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ اپنے صحیح مقام
تک پہنچ جائیں. بے شک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوتی ہیں تو آپ اپنے صحیح مقام تک پہنچ جاتے ہیں. بالکل جو اس وقت کا رجحانات تھے اس کے مطابق ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو سائنس پڑھنی ہوتی تھی, اور سائنس ہی پڑھنے پر جو ہے وہ فیملی سے لے کر جو ہے وہ فرینڈ سرکل تک جو ہے وہ ایک آپ کی ریپورٹ ڈیولپ ہوتی تھی. اور تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت کے رجحانات, اور آج بھی کافی حد تک مجھے بھی یاد پڑتا ہے محلے کے دکاندار جو ہیں وہ ترجیح دے رہے ہوتے تھے اس بچے کو کہ یار یہ فلاں صاحب کا بچہ یہ میٹرک انٹر میں بڑے اچھے نمبر لائے, یہ NET جائے گا, یہ سائنس پڑھے گا نا. اور آرٹس والے بچے کو ذرا وہ دیکھتے تھے کہ بھائی یہ کھیل کود کرتے ہیں زیادہ ہیں, اس کے مستقبل کے بارے میں تھوڑی شکوک ہوتے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ میرے خیال ہے ایسی اسٹوڈنٹ کی طرف تو نہیں گئی تھیں. اسکول میں دراصل جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کہ بچے کو کیا پڑھنا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اچھے بچوں میں اور پڑھاکو بچوں میں شمار کیا جائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ میرے مارکس وغیرہ اچھے ہی آتے تھے. تو میں نے اس وقت کے رجحانات کے مطابق, میں یہ نہیں کہوں گی کہ پیورلی میرا اپنا رجحان تھا, میں نے سائنس پڑھی, پھر انٹرمیڈیٹ بھی سائنس سے کیا. لیکن ہمیشہ سے میں یہ بھی فیل کرتی تھی کہ میرے جو دلچسپی ہے وہ سماجیات کی طرف زیادہ ہے. لیکن فیملی میں بھی چونکہ سب سائنس اسٹوڈنٹ تھے اور کوئی خاص آرٹس کا ایسا نہیں تھا کہ مجھے اسے انٹروڈیوس ہوتی, کیونکہ ہمیشہ جو بچہ ہے وہ اپنی فیملی سے یا اپنے سینئرز سے ہی کے ذریعے ہی انٹروڈیوس ہوتا ہے. کم از کم ہماری سوسائٹی میں تو یہی ایک ایسا ہی یہ ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں. تو لیکن انٹر کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا, اور اس سلسلے میں کہوں کہ مجھے انٹر تک پتہ نہیں تھا کہ کوئی سماجیات کا جو موضوع بھی ہے یا کوئی سبجیکٹ بھی ہے. انٹرمیڈیٹ میں نے کیا, ظاہری بات ہے کہ وہ ایک میں نے کالج سے کیا, PCHS کالج سے, اور دین اس کے بعد یونیورسٹی جانے کا مجھے بہت ایسے کہہ سکتے کہ ایک شوق تھا کہ میں یونیورسٹی کو سمجھتی تھی کہ وہ ایک مطلب یعنی یہاں ضرور جانا ہے, پوری کائنات ہے, اور ایک تھا کہ یہاں یونیورسٹی میں ضرور پڑھنا ہے. تو جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا وقت آیا تو سبجیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کیا سبجیکٹ چوز کریں گی, تو اس وقت جو ہے میں نے کچھ سماجیات کے بارے میں, جس کو ہم سوشیولوجی کہتے ہیں, لیکن اس کو ہم عمرانیات بھی کہتے ہیں, تو وہ میں نے جو ہے وہ چوز کیا کہ مجھے جو ہے وہ سوشیولوجی کا سبجیکٹ پڑھنا چاہیے. یہ میرے مائنڈ سے اور میرے اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو میں چاہتی ہوں اس سے قریب تر ہے, اور سماجیات سے مجھے ہمیشہ سے دلچسپی تھی. تو میں نے یہ سبجیکٹ لیا اور پھر میں نے اسے ماسٹرز کیا. دین اس کے بعد جو ہے ماسٹر کرنے کے بعد جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ میں نے ٹیچنگ پروفیشن میں ہی میں نے قدم رکھا, کیونکہ یہ بھی ایک ہمیشہ سے ایک وہ تھا کہ کچھ کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا, ڈگری لے لی تو آپ کو بس اس کے بعد جو آپ نے سیکھا تھا وہ آپ لوگوں تک منتقل کرنا چاہتی تھی. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور اپنے بارے میں ایک بتاؤں کہ مجھے ٹیچنگ بھی جو ہے سے کہہ سکتے ہیں بائی برتھ یا بچپن میں جو کھیل ہوتے تھے نا, مجھے ٹیچنگ کا بڑا شوق تھا. اچھا. اور اکثر اوقات جو ہے کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی تو مجھے جو ہے وہ مطلب اتنے دوست احباب تو نہیں تھے اور بڑا ایج میں فرق تھا سبلنگس میں, تو میں اپنی اسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی دنیا خود ہی بنا لیا کرتی تھی, اپنا کھیل کا ماحول, اور میں اس میں ایک کلاس روم ڈیولپ کر کے میں اس میں ہمیشہ ٹیچر ہی ہوتی, کبھی میں اسٹوڈنٹ نہیں رہی. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اپنے آپ کو اپنی کہانی کا سپر ہیرو سمجھتے ہیں, کچھ بن جاتے ہیں. آپ اپنی ہی کہانی میں ٹیچر خود بننا چاہتی تھی اس وقت. میں اپنی کہانیاں خود ہی, اپنے ذہن میں تخیل تھا میرا کہ میں اپنی کہانیاں خود ہی جو ہے بنتی تھی, اور اس کے مطابق اپنا پورا ایک بنا کر جو ہے میں اس میں, اور وہ کھیل ہمیشہ ٹیچنگ یا اسکول یا بلیک بورڈ سے اور چاک سے, کیونکہ بلیک بورڈ اور چاک سے مجھے بڑی دلچسپی تھی. یعنی وہ جو حروف تھے لوگوں کے ذہن تک علم پہنچانے کے لیے, انہی حروف کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے PhD کیا. اور وہ میں مطلب شاید آپ کے 20 سال یا 30 سال پیچھے جا کر دیکھوں, وہ آپ کا زمانہ ہے طالب علمی, اور آج کی میڈم نائمہ سعید ایک بالکل مختلف ہو گئی ہیں. ایک حسن انتظام کے منتظم کی حیثیت سے شعبے کا نظم و نسق سنبھالنا, جیلوں کے دورے کرنا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا, جرمیات پر تحقیق کی نئی نئی راہیں کھولنا, اس نائمہ سعید میں اور اس نائمہ سعید میں آپ خود کتنا فرق دیکھتی ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جو میرے تصورات تھے, جو میرے خیالات تھے, اس کو وقت کے ساتھ اعتماد ملا اور اس کو اظہار کا صحیح جو ہے وہ پلیٹ فارم ملا. یعنی آپ کو سمت ایک صحیح مل گئی یہاں پر آنے جو ہے وہ مجھے مل گئی. لیکن کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ تمام چیزیں تھیں,
اور علم کی سب سے بڑی اچھی چیز یہ میں تعلیم نہیں کہہ رہی ہوں جی، یہ آپ علم، یہ نوٹ علم، کیجیے جی، گا، جی، میں جی، علم کہہ رہی ہوں علم، کیونکہ تعلیم یافتہ تو بہت ہوں گے، میں علم یافتہ ہونے پر زیادہ یقین رکھتی ہوں. اور مجھے جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے کہیں کوئی ایسے ہی کوئی شارٹ کٹ لیا ہو یا کچھ کیا ہو. اللہ کا شکر ہے کہ میں علم یافتہ ہوں. یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں ہے، نہیں بلکہ یہ ایک محسوسات ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا کیا کل کی نائمہ اور آج ہاں، کی نائمہ، میں سمجھتی ہوں نائمہ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نائمہ کے تصورات اور خیالات کو جو ہے وہ ایک طاقت مل گئی، اظہار کا سلیقہ آ اظہار کا گیا. سلیقہ آ گیا، اور اس کو ایک ہوا کہ اس کو ایک جواز مل گیا، اس کو جسٹیفیکیشن مل گئی. یہ ہے بس. اچھا، یہاں سے میں ایک چیز یہ جوڑنا بھی چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ کراچی یا ملک کی دیگر جو جامعات ہیں ان میں اسٹوڈنٹس کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. تعلیم کے مواقع لوگوں کے لیے کھلے، نئی نئی تعلیمی پالیسیز بن رہی ہیں. حکومت نے کم و بیش تقریباً پورے پاکستان میں انٹر کی سطح تک کی 12ویں جماعت کی سطح تک کی تعلیم مفت کر دی ہے، جس میں کتابیں اور کچھ صوبوں میں تو یونیفارم بھی دیا جا رہا ہے. کیا جامعات کے بچوں میں اضافہ ہونے سے وہ جو ہم نے ایک ٹرم الگ کر دی کہ تعلیم اور علم اور معیار تدریس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیے تدریس کا جو عمل ہے وہ صرف کتاب پڑھنا یا پڑھانا نہیں ہے، یہ ایک کمپلیٹ ایک میں کہوں پیکج ہوتا ہے، تو وہ زیادہ صحیح ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ اچانک جو ہے وہ معیار تدریس میں اضافہ ہو جائے گا اوور نائٹ. نہیں، اس کے لیے بہت ساری ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہے. آپ نے بھی ایک بات کی تعلیمی پالیسیز ہمارے یہاں نئی نئی بن رہی ہے. جی، میرے اختلاف یہیں پر ہے. اچھا، وہ اس کی طرف لازمی نشاندہی کیجیے گا. تعلیمی پالیسیز بنا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا امپلیمنٹ، اور وہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ بھی کرنی چاہیے. وہ اگر ہماری گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق نہیں ہے تو وہ تعلیمی پالیسی جو ہے وہ تعلیمی انحطاط کا سبب تو بنے گی، تعلیم جو ہے اس میں اضافے کا سبب نہیں بنے گی، مسائل کا سبب تو بنے گی. یہی سب سے بڑا جو ہے وہ ایشو ہے کہ ہمارے یہاں پالیسیز بنانے میں جو ہے وہ بہت فوکس کیا جاتا ہے، لیکن ان کی مطابقت نہیں ہوتی، اس کی مطابقت نہیں ہوتی. ایشوز وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور ان پہ ایک اسے کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی پالیسی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو آپ ہر کچھ عرصے بعد تبدیل کر دیں. اس کو کم از کم ایک پودے کی طرح رکھیں، اسے پانی دیتے رہیں. اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ان کو آپ کو بار بار تبدیل نہ کرنا پڑے. ٹیسٹنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا ملک ویسے ہی بہت زیادہ تجرباتی اور اب مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور بالکل طلبہ تو دیکھیں قوم کے معمار ہیں، آپ ان کو امتحانوں میں ڈالیں گے جو ڈیو نہیں ہے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا، اس میں میڈم ایک بات کی طرف اور یہ اشارہ کیجیے گا کہ میں نے جو شروع میں جو سوال لینا چاہا، میں اس میں مزید اپنی تشفی چاہتا ہوں. جرمیات سننے میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں روزانہ کسی نہ کسی مجرم سے ڈیل کرنا ہوگا، کرمنل بیہیویئر، مجرمانہ رویوں کا مشاہدہ کرنا ہوگا. پھر دنیا بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، اس میں فورینسک جیسا مضمون بھی شامل کر دیا جاتا ہے، جرم کی سائنسی بنیادوں پر تحقیق کرنا. ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹی وی اسکرینز جو ہیں وہ اب جرائم کے مناظر سے بے تحاشا، بے مہار، شتر بے مہار کی طرح بھری رہتی ہیں. اخبارات میں ہر طرف جرائم کی خبریں. کرمنالوجی کیا ان سب کو ڈیل کرتی ہے؟ وہ پوری سوسائٹی اس کی لیبارٹری ہے، یا کرمنالوجی کوئی تھیوریٹیکل ہی سبجیکٹ ہے اور پریکٹیکل نیڈس ٹو بی، یعنی ابھی اس میں پریکٹیکل ہونا باقی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ دیکھیں کرمنالوجی جس کو اردو میں جرمیات کہا جاتا ہے، تھوڑا خطرناک قسم کا ٹرانسلیشن ہے. جی بالکل. آپ جب ماہر جرمیات کہتے ہیں تو بات پھر کہیں سے کہیں نکل جاتی کہ ماہر جرم. لیکن بہرحال دیکھیں ہر علم کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا تھیوریٹیکل ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. آج کی دنیا میں صرف تھیوری پہ آپ نہیں اپلائی کر سکتے کہ اب تھیوری کو آپ کہہ دیں گے تھیوری پڑھا کر کہ آپ نے ماہر بنا دیا یا اس کی مکمل نالج دے دی. اس کا پریکٹیکل جو پارٹ ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اب جہاں تک کرمنالوجی کی بات ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، پیرلل ہیں، تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی. لیکن اس وقت جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کی وجہ سے ہمارا پریکٹیکل پارٹ جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا، یہ جو ریسورسز ہیں یہ طلباء کو یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں جو 4 سالہ بی ایس یا 2 سالہ پروگرام یا ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے تھے، کیا ان کو بھی پریکٹیکل کرنے کی سہولیات میسر نہیں؟ کیونکہ بینگ اے ٹیچر، بینگ اے سپروائزر، آپ بہت سارے لوگوں کو، لاتعداد لوگوں کو ایم فل پی ایچ ڈی ایم اے کے تھیسس لکھنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں گی، ان کو سپروائز کر رہی ہوں گی. ایگزامینر کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ آپ ملک بھر میں جاتی ہیں، لوگوں کے وائوا لیتی ہیں. تو کیا پورے ملک میں شعبہ جرمیات کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو پریکٹیکل لیبز اور دیگر جو چیزیں وہ میسر نہیں ہیں، یا صرف جامعہ کراچی شعبہ جرمیات کا یہ حال ہے؟
نہیں صرف جامعہ کراچی کی حد تک میں بات نہیں کر رہی ہوں. دیکھیں ایک کمپیریٹیولی یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے جی جو کہ پاکستان میں جو ہے وہ 1996 میں بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ میں جو ہے اس سبجیکٹ کو کراچی یونیورسٹی سے اسٹارٹ کیا گیا. یہاں پر جو ہے اس سبجیکٹ کو کی بنیاد رکھی گئی اور اس وقت CPLC کے سربراہ جمیل یوسف صاحب جو ہیں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا اس سبجیکٹ کو یہاں پہ اسٹارٹ کرنے کا. انہوں نے بڑا اچھا ایک آئیڈیا جو ہے CPLC کا جو دیا تھا اور انہوں نے سٹیزن پولیس لائجن کمیٹی, جی بالکل اس لائجن کمیٹی کا جو کانسیپٹ تھا یہ بڑا جو ہے وہ ایک پازیٹیو تھا. اور انہوں نے اپنے اس وقت میں جب یہ اس طرح کے کانسیپٹس نہیں تھے تو انہوں نے کراچی میں سندھ میں جو ہے وہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہاں فیروز آباد سے اسٹارٹ کیا کیونکہ اس زمانے میں کڈنیپنگ فار رینسم اور کار لفٹنگ کی بڑی وارداتیں ہوا کرتی تھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہاں پر ان کا بڑا اہم کردار تھا جامعہ کراچی میں اس سبجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے میں. دین اس کے بعد جو ہے یہ سبجیکٹ جو ہے وہ آگے ہی آگے جو ہے وہ ترقی کرتا گیا. پھر سوشالوجی, کیونکہ سوشالوجی کا یہ ایک سب ڈسپلن ہے کرمنالوجی. کیونکہ سوشالوجی میں ہم اوور آل سوسائٹی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور کرمنالوجی میں ہم کرمنل بیہیویئر کو اور کرائم کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور کرائم ہمیشہ ہیومن سوسائٹی کا حصہ ہمیشہ سے رہے ہیں. اچھا, کیا کرائم کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا اور سائیکالوجی میں بھی خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی کرائم جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈس آرڈر کا نتیجہ ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ گفتگو میں ہمیں ہمیشہ کچھ ایسی چیزیں پڑھنے کا, سننے کا, دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ہماری انسائٹ میں اضافہ بھی کرتی ہیں. ابھی یہ پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی آپ گفتگو کر رہی تھی کہ وہ ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس یا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ ڈس آرڈر کی بڑی وجہ. میں اس طرف بھی لانا چاہوں گا لیکن اس بات کا ضرور جواب دیجیے گا کہ کرائم کیوں کسی معاشرے میں ہوتا ہے اور یہ کب سے چلے آ رہے ہیں جرم ہونا, یا جرائم کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جرم کی ابتدا کی اگر آپ بات کریں تو جرم اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان خود اس زمین پر جو ہے وہ اس کا وجود. پہلا جرم حابیل و قابیل کے درمیان جو کانفلکٹ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں جو واقعہ ہوا تھا وہ پہلا جرم تھا زمین پر. اب وقت کے ساتھ ساتھ مختلف پرسپیکٹیو جو ہیں وہ آتے گئے سامنے. ٹھیک ہے, کبھی ایک وقت تھا کہ جرم کو جو ہے وہ ایک ایسا بیہیویئر جو کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو ہم روحانیت سے یا ہم کسی ایسی چیز سے اسپرچولیٹی سے ہم اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں. یعنی اگر کسی کو ہسٹری کے دورے بھی پڑھنے لگے تو ہم اسے جو وہ اس معاملے سے جوڑ دیتے تھے. اسپرچوئل ایکسپلینیشن آف کرمنل بیہیویئر ہم بات کریں گے کہ اچانک کچھ ہوتا ہے اور اچانک وہ شخص جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب کچھ سمجھ میں آنے لگا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ اسپرچولیٹی سے یا جنات سے یا کسی ایسی ماورائے مخلوق سے ہٹ کر کہا کہ یہ جو ہے وہ کچھ مینٹل ڈس آرڈر ہے, کہ دماغ میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے نفسیاتی وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. پھر جو سب سے اسٹرانگ جو اسکول آف تھاٹ آیا وہ سوشو اکنامک آیا. کہ سوشو اکنامک جو سچویشن ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی اس کی وجہ سے جرائم جو ہے وہ یہ مجرمانہ رویے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور دراصل یہ سب سے اسٹرانگ میں نے اس لیے کہا کہ یہی جو ہے وہ آپ کو ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ جب ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے, انسان کی فطرت میں جو ہے وہ کمپٹیشن ہے, جیلسی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی نیڈز ہیں, ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ بھوک کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی جسے کہہ سکتے ہیں تعلیم جو ہے وہ فیل ہے. لیکن میڈم یہاں پہ ایک میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ایک پیراڈاکس ہو جائے گا. آپ نے کہا بھوک بھی جرم کرواتی ہے, کم و بیش آپ کی بات کا میں یہی مطلب سمجھا. یہ کارپوریٹ کرائم جو ہو رہے ہیں, لوگوں کے موبائل سے پیسے چرا لینا, اسکیمز ہم نے دیکھا بے تحاشا ہو رہے ہیں, لوگوں سے ان کی معلومات حاصل کر کے ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹ سے, ان کی دیگر جو ڈیجیٹل ذرائع سے نکالی جاتے ہیں. اس موضوع پر بے تحاشا ویب سیریز اور فلمیں بن رہی ہیں. پڑوسی ملک وہ بہت آگے ہے اس میں, ہمارا سینما بھی شاید اس میں کسی حد تک پیچھے رہ گیا. ان لوگوں کو کون سی بھوک ہے؟ یہ تو روٹی کی بھوک نہیں ہے میرے خیال ہے. کوئی نہ کوئی بھوک تو ہے نا. اب وہ تھرل کی بھوک بھی ہو سکتی ہے, وہ جو تھرل بھی ایک طرح کی بھوک ہے, کیونکہ میں نے سوشو اکنامک کہا تھا. جی بالکل کہا تھا. ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تو آپ کی ہو گئی اکنامک, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں سماجیات پر. تربیت, اپ برنگنگ کیسی ہوئی ہے, کس ماحول میں ہوئی ہے, کن لوگوں میں ہوئی ہے, یہ تمام چیزیں بھی بہت جو ہے وہ میجر کرتی ہیں کہ کیا جو ہے وہ ٹینڈنسی کیا ہے. جسٹیفیکیشن کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس پین کو یہاں سے اٹھا کر خاموشی سے رکھ لینے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ جسٹیفائڈ ہیں جب ہی یہ کام کریں گے نا. جی کہ دیکھیں کوئی بھی ایکٹ آپ جب کرتے ہیں اس کے لیے آپ جسٹیفائڈ ہوتے ہیں, سیلف جسٹیفائڈ, کہ میں یہ بالکل صحیح کر رہا ہوں, جو میں نے سوچا بالکل صحیح سوچا. کسی کی جان لے لی, سوچا تھا کہ یہ کرنا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی.
یعنی ہر مجرم اپنے ذہن میں جسٹیفیکیشن کا سسٹم رکھتا ہے. دیکھیں آپ یہاں سے لے کر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک چل کے نہیں جا سکتے اگر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جسٹیفیکیشن از نیسیسری فار ا سنگل کرائم ایز ویل. دیکھیں جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کر ہاں میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے جو کیا جسٹیفائڈ. اب آنر کلنگ کی آپ ایگزامپلس دیکھیں, بہت بڑا موضوع ہے, بہت موضوع بڑا ہمارے ملک میں, لیکن کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا. جی ہوتی ہے. جبھی جو ہے وہ جرم سرزد ہوتا ہے, جبھی جو ہے وہ کوئی آپ ایسا ایکٹ کرتے ہیں, کوئی وائلیشن کرتے ہیں. اب ہم اس کو لے جاتے ہیں کارپوریٹ کرائم کی طرف, جی وائٹ کالر کرائم کی طرف. جسٹیفائڈ ہوتے ہیں, کیا ہوا, فلاں مسٹر اے تو کر رہا ہے, مسٹر بی اس نے کر لیا تو میں نے کر لیا, تو کیا ہوا, بہتی گنگا سے میں بھی ہاتھ دھو لوں. جب سبھی کا سسٹم ہی ایسا ہے, اچھا کوئی ایک نہیں چل سکتا. اب یہ سوچ کے کہ کوئی ایک جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکتا, اس کو دیکھ کے دسیوں جو ہیں وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ان جسے ہم پیئر پریشر کہتے ہیں کہ پیئر پریشر کی وجہ سے. پیئر پریشر از ڈفرینٹ. اچھا یہ الگ چیز ہے. آپ کی جو ہے وہ یہ آپ کا جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی ہے کہ آپ کو کرائم کرنے کی اپرچونٹی بھی مل رہی ہے, کیونکہ 10 لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو کیا اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا نرم ہوتا ہوا ہاتھ ہے, یا ان کی صحیح طرح سے تربیت نہیں ہے, یا ان کی ریکروٹمنٹ کے وقت کرمنالوجی کی انڈکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں؟ دیکھیں لا انفورسمنٹ کہاں کے ہیں, پاکستان کے یا کسی بھی ملک سے, وہ وہی لوگوں کے جیسے میں اور آپ ہیں. جو سوچ میری اور آپ کی ہوگی ان کی بھی وہی ہوگی, ان کے معیارات بھی وہی ہوں گے, ان کی جسٹیفیکیشنز بھی وہی ہوں گی, تو وہ بھی وہی کچھ کریں گے. وہ کوئی الگ سے کسی سیارے سے تو نہیں آ رہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کو کیسے گروم کیا جائے ان کو, کیونکہ اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان شعبہ جات میں بھی کرپشن جو ہے وہ پیک پر ہے, کہ جسے کہہ سکتے جس کا ہم خود بھی شکار ہو سکتے ہیں. جی بالکل. مثال کے طور پہ تعلیم میں تعلیم کرپشن. آج ہی کی رپورٹ ہے کہ تعلیم میں جو ہے وہ صوبہ سندھ میں تعلیم میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. اب تعلیم میں کرپشن کا سیدھا سا مطلب ہے کہ میں ایسے ڈاکٹر پروڈیوس کروں کہ جو کسی کی بھی جان لے لیں, اس میں وہ میری جان بھی ہو سکتی ہے, میرے کسی عزیز کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا یہ تو صرف میڈیکل کی تعلیم کی بات ہو گئی نا. جو تعلیم ہم جامعات میں حاصل کرتے ہیں, کیا ٹیچرز بھی وہاں کسی قسم کی کرپشن کر سکتے ہیں بچوں سے؟ مثلاً وہ علم انہیں اس طرح کا نہ دیں جو ان کے عہدے کا تقاضا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے یا ایسا دیکھنے میں آیا آپ کے سامنے؟ ایک ٹیچر اپنے ریٹائرمنٹ تک کیا کرتا ہے, اگر وہ نہیں ہے اپنے فرائض صحیح طور پہ انجام دینے کے قابل, یہ بھی ایک طرح سے وہ تو اس نے ایک پوری نسل کو ہی جو ہے وہ تباہ کر دیا. تو یہ کسی قسم کے کرمنل بیہیویئر میں آ سکتا ہے, یا اسے ہم نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نیگلیجنس ہے جو بڑے یہ انڈائریکٹ کرائم ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈائریکٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کرائم میں کہیں لے آئیں اور اس پہ کوئی ہم کریں, لیکن وہ ایک انڈائریکٹ کرائم ہے. اس بہت ساری چیزیں اس سے وہاں سے جو ہے وہ آ رہی ہیں. لیکن ٹیچر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں ہو رہا اس پروفیشن کے لیے؟ یا یہاں پر جو ہے, کیونکہ ہم ایسا ٹیچر اگر بناتے ہیں یا ایسا ٹیچر ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ تو نسلوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے نا. صحیح لوگ نہیں آ رہے, یا معاشرہ صحیح لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر ہی نہیں پا رہا, آگے آنے کا موقع نہیں دے رہا, آگے آنے کا موقع بھی نہیں دے رہا. اور معاشرتی سچویشن ایسی ہے کہ دیکھیں تعلیم دینا, ریسرچ کرنا, یہ سب وہ کام ہے جس پہ جو ہے بڑا کمپلیٹ پیس آف مائنڈ چاہیے, مطمئن ہونا چاہیے علم دینے والے کو. اور ہمارا تو روز کوئی نہ کوئی حادثہ منتظر ہوتا ہے. اگر استاد منٹلی تیار نہیں ہوگا, اس کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے, وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, تو کیا وہ اس کو 50 منٹ کی کلاس میں وہ اس طریقے سے پڑھا سکے گا؟ نہیں پڑھا سکے گا. وہ جو ہے وہ کوئی پریکٹیکل کرا سکے گا؟ نہیں کرا سکے گا. اس کی زندگی بھی تو پرسکون ہونی چاہیے. یعنی استاد کی زندگی پرسکون ہونے سے جو ہے علم کا یا طریقہ تعلیم کا بہت گہرا تعلق ہے. جی بالکل. ابھی ہم بات کر رہے تھے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تو ہے, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور. ٹھیک ہے, کہ اگر میں دیکھتی ہوں میرے معاشرے میں جو ہے وہ ایک استاد کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے, استاد والدین کے بعد استاد ہی ہوتا ہے جو آپ کو بام عروج تک پہنچاتا ہے. کار پیغمبری پیغمبروں والا پیشہ, پیغمبر معلم بھی ہوتے تھے. لیکن بات یہ کہ آج توہین عدالت کی تو ہم بات کرتے ہیں جی, لیکن توہین استاد کی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیا استاد کی جو ویجز ہیں, جو اس کی سیلری ہے, جو اس کی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو سہولیات دی جاتی ہیں, وہ تو
ایک میں کیا نام لوں, نہیں کہ آپ اس کے برابر بھی نہیں ہاں. ہے. اور بات یہ ہے کہ ایک سیشن جج کے برابر بھی نہیں ہے. جی ایسا ہی ہے. اور وہ کتنے ہی سیشن جج کو تیار کر رہا ہوتا ہے اپنے لیکچر سے. وہ تو سب سے استاد کا مقام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے اس معاشرے میں. تمام لوگ اسی کی درسگاہ سے تیار ہو کر جا رہے ہیں اور وہ خود وہیں پر موجود ہے. پھر اس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے پھر وہ وہی کرتا ہے. یعنی بنیادی طور پر یہ جو ایک تاریخی جبر اس اساتذہ پر ہو رہا ہے ہمارے یہاں, کیونکہ شروع سے ہی معاشرے میں ایسا رہا, جتنا ہم نے پڑھا یا اپنے اساتذہ سے دیکھا, کہ وہ کسی نہ کسی حق کی جد و جہد میں اپنے مصروف نظر آئے. یا تو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, ترقیوں کے لیے, تقرریوں کے لیے, تنخواہیں وقت پر نہ جاری ہونے پر, یا مطلوبہ سہولیات کی عدم دستیابی کا رونا رو رہے ہیں. یعنی ہمارا استاد بھی حالت جنگ میں. نائمہ سعید خود کو شعبہ جرمیات کے سربراہ کی حیثیت سے کتنا مطمئن پاتی ہیں کہ جو چیزیں وہ بچوں کو ڈیلیور کر رہی ہیں کیا وہ موجودہ معیار کے مطابق ہیں, اس سے ان کی فیوچر پلاننگ میں کتنی مدد ملے گی؟ اور ایک آخری چیز یہ کہ وہ خود کو اپنی فیلڈ میں کہاں دیکھیں گے وہ بچے؟ کہ یہ سوال بہت سننے کو ملتا ہے, بھائی اچھا کرمنالوجی پڑھ لی اب کیا کرو گے, جابس مارکیٹ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں آپ نے بات کی کہ میں کیا مطمئن ہوں. مطمئن ہو جانا یا اطمینان تو اینڈ ہے, کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے رہتا ہی نہیں ہے. میں کہوں میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں کہ جو اس وقت ہے وہ ناکافی ہے, اور اس سے کہیں بہت زیادہ ہونا چاہیے, اور اس بہت زیادہ کے لیے کوشش کریں گے تو کچھ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے سوال کیا کہ اس وقت, کیونکہ طلبہ کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے, ہمارا سیشن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے, نیو سیشن. جی جی بالکل, وہ طلبہ کے لیے کوئی پیغام بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اس اتنے عرصے میں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ طلبہ جب آتے ہیں فرسٹ ایئر میں تو ان کا سوال کسی اور چیز سے متعلق نہیں ہوتا کہ سبجیکٹ کیا ہے, اس کے بارے میں کوئی کیوریوسٹی ہو. ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیریئر کیا ہے, جاب کہاں ملے گی. اور پھر کرمنالوجی کے لیے تو ایک چیز جو ہے وہ ایک ازیوم بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ازمپشن ہوتی ہے کہ اس کرنے کے بعد جو ہے وہ کچھ طلبہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب یعنی لا انفورسمنٹ میں جائیں گے, کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں فائرنگ کروائی جائے, کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کسی جو ہے وہ خفیہ ادارے کے ساتھ منسلک ہم ہیں ہونے کا موقع دیا ہے. تو میں یہاں پہ تھوڑی سی یہ کلیئر کر دوں کہ کرمنالوجی صرف ایک سبجیکٹ ہے. ہم یہاں پر تیار کرتے ہیں, گروم کرتے ہیں طلبہ کو. ہمارا کسی بھی ادارے سے کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ چونکہ وہ جو ادارے ہیں وہاں پہ جو اس وقت ہیں ان کے امپلائی ہیں جو ان سے منسلک ہیں, وہ اس پروفیشن میں جانے کے بعد کرمنالوجی کی اہمیت سے واقف ہوئے. جی میں نے دیکھے ہیں بہت سے ایسے لوگ جو کسی پروفیشن میں رہتے ہوئے کرمنالوجی کا کوئی کورس پڑھنے یا پوچھنے میڈم کے پاس آتے ہیں, اور پھر وہ آپ کی باتوں کے اسیر ہو کر اس شعبے سے ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری لیے بغیر نہیں جاتے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب وہ کسی ادارے سے منسلک ہوتے ہیں تو ان کو وہاں جا کر کرمنالوجی کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو وہ ہمارے پر ریورس ہے, ہمارے پاس وہ پھر آتے ہیں, پھر وہ ہمارے پاس ایڈمیشن لیتے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہائر ڈگری تک جو ہے وہ جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو نیا بچہ آتا ہے وہ بہت ساری کنفیوژن اور بہت سارے تصورات کے ساتھ آتا ہے. تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اس میں مجھے کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کیریئر آپ اپنا خود بنائیں گے اور وہ اپنی مہارتوں کے ذریعے بنائیں گے. آپ کسی بھی سبجیکٹ میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اگر آپ میں لگن ہے, آپ کو اس سے انٹرسٹ ہے. آپ کا اگر انٹرسٹ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی سبجیکٹ میں چلے جائیں, آپ سکسیس حاصل نہیں کر سکتے. انٹرسٹ ہونا ضروری ہے. انٹرسٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی دلچسپی ہو, ٹھیک ہے. اچھا پھر کرمنالوجی لکیلی بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. جی بالکل. اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ڈرائینس ایسی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کا دل نہ لگے. وہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کو سبجیکٹ کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, تو وہ بہت بچے جو ہیں وہ انٹرسٹ لے کے پڑھتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ نے کہا میرے فیوچر پلان کیا ہے, میرے فیوچر پر چند ماہ ہوئے اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہوئے, تو میں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ سٹارٹ بھی کی ہیں, اور میرا فیوچر میں یہ ارادہ بھی ہے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کروں, اور میں اس کو جو جامعہ کے مختلف قانون ساز ادارے ہیں میں ان سے جو ہے وہ اپروو بھی کراؤں کہ دیکھیں فائنل ایئر میں ہمارے بچے کو کلاس روم میں کم ہونا چاہیے اور فیلڈ میں زیادہ ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا آپ کے پی ایچ ڈی کا زمانہ جو ہے, میں تو بہت اس وقت ینگ ہی, یعنی ابھی تو خیر میں شاید بوڑھا ہو رہا ہوں. میں جب یونیورسٹی آیا تھا تو میڈم آپ پی ایچ ڈی کے علاوہ جو ہے آپ کو صرف اپنی کلاس لینی ہوتی تھی, یا آپ کو اپنے پی ایچ ڈی کا ہوش تھا, اور وہ فیلڈ میں جتنا آپ جاتی تھیں. میں آپ کے پی ایچ ڈی کے موضوع کی طرف بھی آؤں گا, یہ ضرور آپ اس بات کی طرف اشارہ لازمی کیجیے
دیکھیے گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے فائنل ایئر کے جو خاص طور پہ ریسرچ اسٹوڈنٹس کہلاتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے یورپی ممالک میں, ویسٹرن ورلڈ میں, مغربی دنیا میں بڑی مانگ ہوتی ہے اور ریسرچرز کو وہاں پر بڑی عزت و قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں کوئی بہتری لانے کے لیے تحقیق کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ریسرچرز کی جو بات آپ بتا رہی ہیں, ان کی ناگفتہ حالات, وہ ذرا اس طرف بھی روشنی ڈالتے ہوئے چلیے گا آگے. ریسرچ کی اوور آل ہماری سوسائٹی میں ہم اس قدر منزلت کو جانتے نہیں ہیں یا اس کو اہمیت نہیں دیتے. آپ جن معاشروں کی بات کر رہے ہیں وہ ریسرچ کے ذریعے ہی یہاں تک پہنچے ہیں. وہ ہر چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ صرف لیبارٹری تک نہیں ہوتی, صرف پیور سائنس کی ریسرچ نہیں ہے. یہ میں اس کو لبرل آرٹس کی بات کی, میں لبرل سائنس کی بات کرتی ہوں. اب زمانہ جو ہے, ٹرمینالوجی کو ذرا ڈیفائن بھی کر دیجیے گا ہمارے ویورز کے لیے. یہ وقت جو ہے وہ لبرل سائنس کا وقت ہے. لبرل سائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیور سائنس ہے اور آپ کے ایسے سبجیکٹ جو پہلے آرٹس کہلاتے تھے پھر وہ سوشل سائنس کہلانے لگے, ان کو آپ کمبائن کریں. اس کی کرمنالوجی بڑی بہترین مثال ہے. اچھا, یعنی اگر ہم میڈیکل پڑھتے ہوئے کرمنالوجی ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ دیکھیں میڈیکل لیگل وہ شعبہ ہے کہ جس میں نہ ایکسپرٹ ہیں, نہ یہاں پہ اس فیلڈ میں کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ آنا پسند نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ اس سے جو ہے وہ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی ایک ریسرچ کی, پتہ یہ چلا کہ اچھا, اور فیمیل میڈیکل لیگل آفیسرس تو نہ ہونے کے برابر ہیں. اور یہ ایک بڑی اسی وجہ سے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ کبھی اپنے جو ہے منطقی انجام تک پہنچ ہی نہیں پاتے. اچھا, یعنی ان کی میڈیکل لیگل ایگزامینیشن ہی نہیں ہو پاتی. میڈیکل لیگل ایگزامینیشن نہیں ہو پاتی, اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ پراپر جو ہیں ان وہ ٹرینڈ نہیں ہیں. کرمنالوجی کی ایک بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے میڈیکل لیگل کی. اس کے علاوہ فورنسک کی میں بات کروں گی. پچھلے دنوں ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ایک ایگزیبیشن رکھی تھی جس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے فرسٹ ایئر ٹو فائنل ایئر, انہوں نے جو ہے وہ فورنسک کو فوکس کرتے ہوئے انویسٹیگیشن سے لے کر تمام چیزوں کو جو یعنی آپ نے وہ کام جو انہیں فیلڈ میں جا کر کرنا چاہیے تھا وہ ڈپارٹمنٹ میں کرنے کا موقع فراہم کیا. بالکل, ہم وزٹ کراتے ہیں پراپرلی. جب سے میں نے ہیڈ کیا اس ڈپارٹمنٹ کو کئی وزٹ ہو چکے ہیں جی, مختلف پریزن کے ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا فورنسک بھی جا چکے ہیں آپ لوگ, ہم کر چکے ہیں. اور فیوچر میں جو ہے وہ کمنگ جو سیمسٹر ہے اس میں بھی ہمارا پلان ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو باہر لے کے جائیں, کورٹ لے کے جائیں. بہت بڑی آبزرویشن کی جگہ ہے کورٹ. ہماری بات بیچ میں رہ گئی, فورنسک کی بات. جی, فورنسک آپ بتا رہی ہیں. فورنسک وہ ہے, اگر ہم سائنس میں بھی بات کریں کہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ جس کو اسٹارٹ ہونا چاہیے. جیسے جامعہ کراچی ایک اسٹیبلش جامعہ ہے پاکستان کی. اچھا, پرائیویٹ سیکٹر میں یہ سبجیکٹس جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے. ان کے پاس نہ وہ, ان کو مارکیٹ بیسڈ سبجیکٹ چاہیے جس کی مارکیٹ میں جاب جس کی کریٹ ہو جائے. ان کا بجٹ کم ہوتا ہے, ان کو اس میں زیادہ فائنینس پروگرام رن کر کے زیادہ بچے پڑھانے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن یہ وہ ہے جو بخوبی جامعہ کراچی یہ پروگرام اسٹارٹ کر سکتا ہے, BS لیول پر اسٹارٹ کر سکتا ہے. آگے پھر اس کی ایک فیلڈ ہے, اس کی بھی سب فیلڈ ہے فورنسک کرمنالوجی جس پر میں اس وقت کام کر رہی ہوں. فورنسک کرمنالوجی از اے کمبینیشن آف سوشل سائنس اینڈ پیور سائنس. تو یہ ایک لبرل سائنس ہے. اس کو لبرل سائنس ہم کہہ سکتے ہیں. یہ لبرل سائنس اس کو بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر دونوں جو ہیں وہ آ کر جو ہے وہ مرج کریں گے. اسی طریقے سے آپ کے ڈیجیٹل فورنسک جو کمپیوٹر سائنس اور پھر کرمنالوجی کا کمبینیشن ہے. جی. تو یہ وہ کمبینیشن ہے کہ اگر ان کو انٹروڈیوس کرانا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ہم لوگ بڑے روایتی لوگ ہیں, ہم روایتی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. جو 70-75 سال سے جو ہماری جامعات جو مضامین لے کے چل رہی ہیں, بس ہمیں لکیر کے فقیر ہمیں انہی پہ چلنا ہے. ہر سال ہم یعنی دادا نے بھی وہی سبجیکٹ پڑھے, پھر والد نے بھی وہی پڑھے, پھر جو ہے وہ وہی پڑھ رہا ہے, آگے بھی وہی ہوگا. بالکل یہ مضامین ہے. اب ہم اگر یہ کہیں کہ اگر انسان انوویٹو نہیں ہوتا, انوویشن نہیں کرتا, تو فلاسفی کہتے ہیں کہ مدر آف آل سوشل سائنسز. فلاسفی آپ پڑھ لیں تو تمام سوشل سائنس آپ نے پڑھ, لیکن پھر بھی سبجیکٹس یہ آئے, یہ ایوالو ہوئے. تو اس طریقے سے آگے بھی ہم بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں کہ تھوڑا سا فوکس کرنے کا, تھوڑا توجہ دینے کا کی دیر ہے کہ ہم ایک روٹین ورک نہ کریں کہ ہم سرکاری نوکری کر کے جو ہے وہ چلے جائیں. تھوڑا وقت دینے کا ہے. ریسرچ پہ ہم بات کریں تھے کہ ریسرچ سوسائٹی کو ایک نکھار پیدا کرتی ہے. میں ریسرچ کی طرف بھی آؤں گا. یہ بات میں اور کلیئر کرتا چلوں کہ اب مستقبل قریب میں ہم آپ کے اسی آئیڈیا اور یہ آپ کا جو برین چائلڈ ہے اس کی وجہ سے دیکھ سکیں گے کہ اگر کوئی ایم اے اردو بھی کرنے جا رہا ہے تو وہ کرمنالوجی کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے, یا ایم اے انگلش والا بھی, یا خاص طور پہ سائنسز والے بھی جن کا آرٹس فیکلٹی کی طرف جسے ہم کہہ لیں عرف عام میں, یا یوں کہہ لیجیے کہ لائبریری کے اس طرف انہیں آنے
کا موقع نہیں ملتا, وہ بھی کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ آ رہے ہوں گے. اور کیا آپ کے پاس اتنی مین پاور ہے کہ اگر یونیورسٹی کے 52-53 ڈپارٹمنٹس میں کرمنالوجی کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروا دیا جائے تو وہ بھی آپ لوگ جا کے پڑھا سکتے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں ایچ ای سی نے بھی ریسنٹلی جو بی ایس پالیسی لاسٹ ایئر اپنی ریوائز کی ہے, اس میں انہوں نے یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح سے کراس جو ہے وہ ٹیچنگ ہو, کہ سائنس میں جو ہے وہ آرٹس کے مضامین ہو, آرٹس میں سائنس کے مضامین ہو. یہ اچھا تجربہ ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا اس کو پلان کر کے کرنا چاہیے, ویژوالائز صحیح سے کرنا چاہیے. ویژوالائز صحیح سے کرنا چاہیے. آپ جو ہے وہ مغربی جامعات کو ماڈل بناتے ہیں, جی بالکل, تو اس کے ساتھ ان کی بہت ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے کیا. ہم اچانک لوگوں کا مائنڈ چینج نہیں کر سکتے کہ ہم ڈگری کو 3 ایئر سے 4 ایئر میں کر دیں. اب کالجز ہیں ہمارے یہاں سندھ میں تو زیادہ تر جو ہے وہ آپ کی گریجویٹ کالجز ہیں جو بی اے بی ایس سی تک جاتے ہیں. پنجاب میں جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ کالجز بھی ہیں, وہ ہو گئے, وہ بہت سو کو یونیورسٹی کا درجہ بھی مل چکا ہے وہاں ہے, اور وہاں وہی کالج جو ہے وہ آگے یونیورسٹی کا درجہ پا چکے ہیں. جی بالکل, یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کالج جو ہے وہ صرف گریجویشن کے لیول تک ہی رہے, اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. اپ گریڈیشن 2-3 سبجیکٹ کا ماسٹرز اس میں انٹروڈیوس کروانا چاہیے. لیکن وہ جو بی ایس پالیسی ہے یا وہ اے ڈی پروگرام جس کو ہم ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کہتے ہیں, وہ کالج میں جو ہے وہ دیکھیں ہمارے انٹرنشپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے. انٹرنشپ کیسے کی جائے, کہاں کی جائے, دنیا بھر میں انٹرنشپ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن ہمارا کلچر نہیں ہے. ود اسٹڈیز ہو تو بہت اچھی کنسیڈر کی جاتی ہے, بہت اچھی کنسیڈر کی جاتی ہے. اس سے دیکھیں آپ کو اپنی ایجوکیشن کے دوران ہی جو ہے وہ فیلڈ کے بارے میں بہت ساری نالج ہو جاتی ہے, آپ کے کانٹیکٹس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جی بالکل, لیکن کیا ہینڈز آن نالج بھی ملتی ہے, ہینڈز آن نالج ملتی ہے, لیکن کیا آپ کے ادارے تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ صرف کالجز یا یونیورسٹیز ہی نہیں, بلکہ جہاں پہ آپ کو ان اسٹوڈنٹس کو بھیجنا ہے آپ کو انٹرنشپ کے لیے, کہ ان کو وہ بھی اس چیز کے لیے تیار ہے. ہمارے یہاں کوآرڈینیشن نہیں ہے اداروں کے درمیان, تو انٹر کوآرڈینیشن جسے ہم کہتے ہیں آپس میں, کوئی آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کرتے. زیادہ تر چیزوں کو کلوز رکھا جاتا ہے اور ہڈن رکھا جاتا ہے. یہ ایک بیہیویئر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں, کہ ہم کہیں ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ زیادہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہوتا, یا اس طریقے سے ابہام اور کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے کیا ہے. تو ہمارے یہاں تھوڑا اس کو چینلائز ہونا چاہیے. کالجز کے لیول پر جو ہے وہ آئیں اور کلاس لیں چلے جائیں, بلکہ کالجز کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. کالج جب اپ گریڈ ہوں گے, آپ یہ دیکھیں ڈیٹا جامعات تک آنے والی بائی پروڈکٹ اچھی ہو جائے گی. بائی پروڈکٹ اچھی ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ آخری دفعہ کراچی کے, میں صرف کراچی کی بات اگر کر لوں, سندھ کی بات اس کے بعد میں, کہ آخری دفعہ کس گورنمنٹ کے کالج میں کون سا سبجیکٹ جو ہے اس کا اضافہ ہوا؟ میرا خیال ہے ہمارے والدین کے زمانے میں بھی نہیں ہوا, وہی میٹرک اور انٹر وہی چلا آ رہا ہے. کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ بس وہ جو ہے وہ کرے اور وہ اپنا ٹائم گزارے اور چلا جائے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کی سطح پر بھی کرمنالوجی کو ایز اے سبجیکٹ شامل کر لیا جائے؟ بالکل. یہ دیکھیں کرمنالوجی ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کو آپ مختلف ڈسپلنس میں ایڈ کر انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. یہ میڈیکل کالجز میں بھی ہونا چاہیے. جی بالکل, ٹھیک ہے, ان دا فارم آف میڈیکو لیگل. اس کو جو ہے وہ آپ کو کامرس کے ساتھ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. کارپوریٹ کرائم کے حوالے سے ہم ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے پی ایچ ڈی میں, پی ایچ ڈی لیول پر اور ماسٹر لیول پر ہم جو ہے وہ آرگنائز کرائم اینڈ منی لانڈرنگ پڑھاتے ہیں. تو لیکن اس سبجیکٹ کو مزید مائلڈ کر کے ہم انٹرمیڈیٹ لیول تک لے کے جا سکتے ہیں, انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, ہم اس کو کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ کالجز میں اسٹوڈنٹ نہیں آتے, کیوں نہیں آتے؟ کبھی اس پہ بھی کوئی ریسرچ کرے, لیکن ریسرچ کلچر ہو تو کریں گے. میں اس طرف ضرور آؤں گا کہ ریسرچ کے موضوعات میں لوگ کیسے موضوعات آپ سے لینا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ایسا موضوع دیں. آپ جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو ہر جگہ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ صرف اس کو بلکہ آپ سوشیولوجی کو ہر طرف, کتنے کالجز میں کراچی میں اتنا اہم سبجیکٹ سوشیولوجی ہے, جی آپ فنگر ٹپس پہ آپ کے ہوگا کہ کتنے کالجز میں. ٹھیک ہے, عام طور پہ اس کو کہتے ہیں یہ لڑکیوں کا سبجیکٹ ہے. ہاں, یہ 2-3 سبجیکٹ کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ یہ پیور مردوں کے پڑھنے کا ہے اور یہ پیور عورتوں کے پڑھنے کا ہے. سوشیولوجی لڑکیوں کے پڑھنے کا ہے اور کرمنالوجی جو ہے وہ لڑکوں کے پڑھنے کا ہے. لیکن آج کل گرلز بھی جو ہے وہ اتنا ہی انٹرسٹ کرمنالوجی میں, تو ہم دیکھیں تو گرلز اور بوائز کی تعداد تقریباً برابر ہے. جی اچھا, یہ حیران کن بات ہے کہ یونیورسٹیز کے عموماً ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن میں صنف نازک کا رجحان زیادہ ہے اور لڑکے شاید کم. لڑکے کم ہیں, سائنس بھی لڑکوں کا رجحان کم ہے پڑھنے کی طرف آج کل. اگر دیکھیں تو مینجمنٹ کی طرف زیادہ ہے, مینجمنٹ سائنسز کی طرف, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہے. لیکن سوشل سائنس میں کرمنالوجی واحد ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر بوائز بھی جو ہے وہ ایکولی انٹرسٹ لیتے ہیں, بلکہ کچھ زیادہ ہی ہیں لڑکیوں سے, لیکن لڑکیاں بھی ہیں.
اور اسی طرح سے یہ تمام وہ مضامین ہیں جن کو آگے بڑھ کے ان کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا اس سے کرمنالوجی پڑھنے سے, یہ تو خیر ایک بہت ہی میرا بچکانا سوال ہوگا, معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں جرائم کی شرح خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے, نئی طرح کے جرم جو ہیں وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ سننے کو ملتے ہیں, یا ہمارا کوئی قریبی عزیز یا دوست یا رشتہ دار احباب اس جرم کا شکار ہوتے ہیں یا ان کی داد رسی کے لیے کوئی آتا ہے, یہ معاشرے میں کیا جرائم کرمنالوجی کے آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گئے, یا پھر یہ جرم بڑھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے, سائنس کی وجہ سے, اور یہ ایک ترقی کی جو آپ نے کہا کہ شتر بے مہار ایک دوڑ چل رہی ہے اس وجہ سے؟ دیکھیے, ترقی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں, ایک مثبت اور ایک منفی. ٹھیک ہے, ترقی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اب یہ جو اب سوشل میڈیا کی بات کریں, ہم جو ہے وہ انوینشنس کی بات کریں, تو کیا ہم انہیں بند کر دیں, کیا نہ کریں؟ کیا پھر تو انسان جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں ہی رہتا؟ یہ سب کچھ ہوگا, لیکن پریونٹ کرنا جرم کا ایک تو ہے. دیکھیں, دو چیزیں ہیں کہ آپ جرم ہونے سے پہلے روک دیں, اور جرم ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ انصاف ہو اور اس کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے. اچھا, کیا جسٹس سسٹم میں بھی کرمنالوجی کا کردار ہے, اور جوڈیشری کے لوگوں کو بھی کرمنالوجی کسی نہ کسی صورت میں پڑھائی جاتی ہے؟ یہ بھی ایک اضافہ کرتے چلیے گا. جو ہے وہ لا کا ایک سبجیکٹ ہے جو لا میں پڑھایا جاتا ہے کرمنالوجی, لیکن کرمنالوجی میں ہم جو پڑھاتے ہیں وہ کرمنل جسٹس سسٹم پڑھاتے ہیں, صرف جو ہے وہ کرائم ریلیٹڈ. ہم اوور آل لا نہیں پڑھاتے. یہ تھوڑا سا ہمارے یہاں کنفیوژن ہے کہ یہ بڑی جو ہیں وہ یہ دونوں فیلڈز جو ہیں وہ بڑی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. بالکل یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے, بالکل ایسے ہی جیسے کہ سوشیولوجی کرمنالوجی کے ساتھ اٹیچ ہے, اسی طریقے سے لا کرمنالوجی کے ساتھ اٹیچ ہے. لیکن یہ اپنی جو ہے وہ خود بھی ایک سیپریٹ ڈسپلن ہے. کرمنالوجی جو ہے اس میں آپ لا پڑھاتے ہیں, کرمنل جسٹس آپ کرمنل لا پڑھاتے ہیں, کرمنل لا, ٹھیک ہے, جو کہ نیسیسری ہے کرمنالوجی کو سمجھنے کے لیے. اور لا میں ہم کرمنالوجی پڑھاتے ہیں ایز اے ڈسپلن پورا. ہم مطلب اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ انٹروڈکشن یا جسے کہہ سکتے بیسک فنڈامنٹل تو لازمی پڑھاتے ہیں نا, کیونکہ وہ بھی جرم, اگر جرم نہیں ہوگا تو لا کہاں ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے درمیان ہمیں تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہیں کہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ ہو رہی ہیں, کہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ سبجیکٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو ڈفرینٹ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ سبجیکٹ بڑے اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں. اب وقت ہے, اب یہ آج کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کو نئے ڈسپلن انٹروڈیوس کرائے جائیں, نئے طریقے سے ان کے سامنے مضامین لے کر آیا جائے. ہم بہت ہو گیا, اسی لیے کلاس روم سے باہر اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں, کلاس روم کے اندر کم ہوتے ہیں, کیونکہ اندر ان کی دلچسپی کا ماحول جو ہے یا ان کی دلچسپی کا سبجیکٹ انہیں نہیں مل رہا ہوتا, یا وہ اس سبجیکٹ میں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ٹیچر انہیں آفر نہیں کر پا رہا ہوتا. اچھا, وہ سوال ہمارا بیچ میں ہے کہ معاشرے میں جرائم کے بڑھنے کی وجہ اور ان کے تدارک کے لیے یا خاتمے کے لیے کیا, یا چلیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جرم اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک انسان ختم نہیں ہوگا. آپ نے بھی کہا کہ جرم اس وقت سے ہے جب سے انسان ہے, تو جرم ختم بھی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک انسان نہیں ہوگا. روکا تو جا سکتا ہے, کرائم ریٹ کو, ریشو کو کم تو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, جرم کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی معاشرے سے, جرم کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے مختلف جو ہیں وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل مغرب کی ہم بات کریں, مغربی معاشرے سوشل سیکیورٹی میں بڑا فوکس کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں جی. نہ تو وہ اپنے نابالغ کو چھوڑتے ہیں, یعنی اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں, ہاں, نہ وہ اپنے بوڑھے کو چھوڑتے ہیں. دونوں کی ریاست ذمہ داری لیتی ہے. یہ دو پلرز بتا دیا آپ نے. جی, بے روزگار ہے, انمپلائمنٹ ہے, ریاست اس کو بیسک نیسیسٹیز دینے کی ذمہ داری ہے. اور وہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ کوئی آسمان سے نہیں آتی, منوسلوا نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا دیا ہوا ٹیکس ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, جو کہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب آپ یہ سوال کریں کہ میرا اور آپ کا دیا ہوا ٹیکس اگر ہم اس طرح تقسیم کر دیں گے تو ریاست کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, بزنس آرگنائزیشن نہیں ہے جو پروفٹ میں چلے گی اور اس کا بونس جو ہے وہ اس کے اونرز جو ہیں وہ لیں گے. یہی ہمارا بونس ہے کہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لا انفورسمنٹ پہ ضرور خرچ ہو, لیکن آپ کیسے ماحول کو بہتر بنائیں گے؟ آپ سانس
لینے کا میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ فری ہو کے کیسے چلیں گے کہ اس روڈ پہ اس اسٹریٹ پہ آپ چلے جائیں, آپ کو کوئی خوف نہ ہو کہ آپ ٹائم دیکھیں, علاقہ دیکھیں اور سچویشن دیکھیں کہ وہاں آپ پورے ڈائنامکس اور پورے ڈیموگرافی دیکھیں, اس کے بعد اس ایریا میں انٹر ہو. نہیں, آپ جو ہیں آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ اسموتھلی چلے, تو اس کے لیے آپ کے ٹیکس, یہی ٹیکس ہوتا ہے, اس کا بیٹر طریقے سے اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے آپ یہ انویسٹمنٹ ہے نا کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نا جسے پریشر کوکر کا بند کر دیں ہر طرف سے اور اسٹیم اس کے اندر ہے, کیا ہوگا ایک وقت کیسا آئے گا, لاسٹ ہوگا. جی ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے سوسائٹی میں, سب بند کر دیں آپ کے پاس نہ آپ یہ. اگر آج ہم پہ بلیسنگ یہ ہے کہ ہمارا جو فلنتھراپسٹ ہے اس شہر میں بہت ساری, جو بہت کچھ نہیں ہو رہا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ فلنتھراپسٹ ہے. یہ سماجی ادارے ہیں ہمارے, کھانے کھلا دیتے ہیں آپ, جو یہ جو آپ کے JDC آپ کو نظر آتا ہے, یہ جو آپ کو چیپا نظر آتا ہے, جو آپ کو ایدی نظر آتے ہیں, تو یہ لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ ریاست کی ذمہ داری کو جو ہے وہ لیا ہوا ہے. اچھا ہمیں اگر یہاں پہ منیب میں آپ کو کر رہی ہوں کہ یہ چیز اگر ریاست یہ کر لے نا, چینلائز کر لے, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں یہ کوشش کی گئی, اس کو اگر سوشل سیکورٹی پروگرام ہو, دیکھیں جب نہیں ملے گا کچھ تو وہ کچھ تو کرے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, وہ کچھ وہ ہوگا جو آپ کے اور میرے فیور میں نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, تو اس چیز کو روکنے کے لیے آپ ایک مربوط قسم کا سوشل سیکورٹی کا سسٹم جو ہے یہاں پر لے کر آئیں, تاکہ جو بے سہارا لوگ ہیں, جو یہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں, ان کا یہ معاشرے میں ختم تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ ان کو کم کریں اس جرم کی. اب یقین کریں, میرا پچھلے دنوں سٹی کورٹ ایک وزٹ تھا میرا, تو میں نے وہاں پہ صرف ایک کارنر میں, کیونکہ جو سچویشن ہوتی ہے بڑی, آپ کورٹ جب جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل معاشرہ کیا ہے. جی, تو میں ایک کارنر پہ کھڑی ہو گئی, صرف میں آبزرو کرتے رہی, میں تقریباً ہاف این آور وہاں پہ آبزرو کیا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو جو کرمنلز آ رہے تھے, جو افینڈرز تھے, ان کو میں کرمنل نہیں بھی کہوں گی, جی سب کے چہرے سے اسرت اور غربت جو ہے وہ ٹپک رہی تھی. یعنی غربت جرم کرواتی ہے. کم سے کم ہمارے معاشرے میں جو جرائم آپ کہہ رہے ہیں نا, جو بڑھتا ہوا ریٹ ہے, بڑھتا ہوا جو آپ کو نظر آتا ہے, وہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرے, پریویلیج کلاس کی میں اس وقت بات کر ہی نہیں رہی, کیونکہ میں اور آپ زیادہ تر کس کرائم سے افیکٹ ہوتے ہیں, اسٹریٹ کرائم سے, اور اس میں جو لوگ ملوث جو کر دیا جاتا ہے, ہو جاتے ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کی وہ کہیں وہ کوئی اپنے پلازے بنانے کے لیے جو ہے وہ جرم نہیں کر رہے, وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں, روح کا رشتہ جسم سے برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ نشے ہی ہیں, وہ نشہ کر رہے ہیں. نشہ کب انسان کرتا ہے؟ جب وہ مکمل طور پہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, تو وہ نشے کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ جو شوقیہ نشہ, آئس اور کوکین اور اس طرح کے دیگر نشے سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں. آج ہی میں دیکھ رہا تھا اخبار, اور 2-3 ہفتے پہلے جو ہے وہ کیپٹل سٹی یعنی اسلام آباد میں بھی ایسی ایک باقاعدہ مہم شروع ہوئی ہے کہ باقاعدہ کرمنالوجسٹ اور دیگر شعبہ جات کے ماہرین جو ہیں وہ بچوں کو جا کر تعلیمی اداروں میں ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس نشے سے آپ دور رہیں. کیا تعلیمی اداروں میں بھی نشے کا استعمال بڑھ گیا ہے؟ تو یہ بھی ایک آپ ذرا اس طرف بھی اشارہ کیجیے گا. دیکھیں نشہ جو ہے, پھر یہاں پہ میں تقسیم کروں گی. جی بالکل. جو تعلیمی اداروں کی سچویشن اس وقت ہے, یہ جو آپ نے بات کی, جو یہ جو لیکن اس میں بھی یہ بھی پیراڈائم شفٹ ہوا ہے نشے میں بھی, کہ پہلے ایک وقت میں آپ ہیلوسینیشن کے لیے ڈرگس یوز کرتے تھے, یک گونا بے خودی کے لیے, بے خودی کے لیے. آج آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوش میں رہنے کے لیے کرتے ہیں. یعنی آپ کیپٹلزم کے اتنا شکار ہیں کہ 24-28 گھنٹے کام کرنے کے لیے نشہ استعمال کرتے ہیں. ابتدا اسی طرح سے ہوتی ہے. یہ کارپوریٹ ڈرگز ہیں, اگر میں اس کو یہ بات کروں, اچھی ٹرمینالوجی آپ نے استعمال, کارپوریٹ ڈرگز. یہ کارپوریٹ ڈرگز ان کو کہا جائے, یہ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہیں. زیادہ تر یہ جو ہے وہ آپ مختلف پارٹیز میں پارٹی ڈرگس کے نام سے ہوتی ہیں, بہت زیادہ ایکٹیویٹی کے لیے ہوتی ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ ایک پورا ایک یہ بھی ایک موضوع ہے. ایک پورا یہ بھی موضوع ہے. تو یہ ایک الگ کلاس ہے. دوسری کلاس جو ہے جس کی وجہ سے آپ کے شہر میں کوئی جو ہے وہ مین ہول جو ہے وہ سلامت نہیں ہے, باقی نہیں ہے. کسی پل کے کسی بانس کا نیچے کا کوئی جو ہے لوہے کا حصہ باقی نہیں ہے. میں جو بات کر رہی ہوں, میں اس سٹی کوڈ والا آپ کا وہ تجربہ, میں اس کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے, میں ابھی پریویلیج کلاس کو تو ایک طرف رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ ریاست کو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. آپ مختلف قوانین بنا لیں, آپ لا انفورسمنٹ میں اضافہ کر لیں, آپ بہت کچھ کر لیں, لیکن جب تک آپ
اس طرف توجہ نہیں دیں گے, ان کے حالات کی طرف, جب تک معاشرے میں بیٹرمنٹ نہیں آ سکتی. معاشرے میں بیٹرمنٹ جو ہے وہ قوانین, کتابوں میں لکھے ہوئے قوانین لے کے نہیں آ سکتے, عملی اسپرٹ ہونا چاہیے اس قانون میں, عمل. کتنی حکومتوں نے, کتنی جو ہے وہ پارٹیز میں جو ہے وہ غریب کے نام پہ ووٹ تو لیا جاتا ہے, لیکن غریب کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. یعنی جو اصل میں ہماری ورکنگ کلاس ہے, جو ورکنگ بائنڈنگ فورس ہے سوسائٹی کو جوڑ کے رکھنے والی, وہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے, اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ جرم کی طرف راغب ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہر قسم کی جو ہے وہ استحکام نہیں ہے ہمارے حالات میں, اسٹیبلٹی نہیں ہے چیزوں میں, اسٹیبلٹی نہیں ہے. معاشرہ جو ہے یہاں پہ ایک افراتفری کا, ہم معاشرتی افراتفری کا شکار ہے. مطلب ہمارے پاس ہے انف ماشاءاللہ, اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ اس سے زیادہ چاہیے. کیوں؟ یہ چیز جو جب تک جو ہے وہ مزید کی لگن جسے کہتے ہیں, ہوگی مزید, اور وہ پازیٹیو نہیں ہے, پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف چلی گئی ہے. اب ایک کے اوپر دوسرا اپنے پیر رکھ کے رونتا ہوا جو ہے وہ اس نام معلوم لا حاصل کی طرف جو ہے وہ دوڑے جا رہا ہے. نامعلوم لا حاصل, یہ تو بڑی ادبی نوعیت کی آپ نے بات کی. اچھا صاحبہ, یہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایک باقاعدہ سے موضوع ہو سکتا ہے, ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان کشمکش نے کس طرح سوسائٹی کے کرائم ریٹ کو بڑھایا ہے. آپ کے پاس ریسرچ کے اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے, میں نے دیکھا ہے کہ آپ فرسٹ ایئر کی کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک کی کلاس کو پڑھانا پریفر کرتی ہیں, کیونکہ ایک طرف فاؤنڈیشن ہے, فرسٹ ایئر میں آپ فاؤنڈیشن رکھتی ہیں اس بچے کی, اور پھر ایم فل پی ایچ ڈی میں بعد وہ بچہ ریسرچ کے میں آپ کے ساتھ جا کر ریسرچ کرتا ہے, فیلڈ میں جاتا ہے اور دیگر کام کرتا ہے. یہ بتائیں کہ آج کل ہمارے ریسرچر کس قسم کے موضوعات پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی تحقیق سے معاشرے کو فائدے ہونے کی امید ہے, فوائد حاصل ہوں گے اس ریسرچ کے, کیونکہ بہرحال ایک گروئنگ شعبہ ہے, ایمرجنگ شعبہ ہے, اور آپ جیسے لوگ ہی آگے چل کر اس شعبے کو مزید ترقی کی بلندیوں پر لے کر جائیں گے, اور پاکستان کی ان جامعات میں, کالجز میں, بلکہ میں تو کہتا ہوں اسکولز میں بھی کرمنل بیہیویئر کے حوالے سے ورک شاپس اور کورسز ہونے چاہیے, جس میں آپ بحیثیت ایک مہمان مقرر کے طور پہ بچوں کو بتائیں کہ بھائی کیا چیز کرنی ہے سوسائٹی میں آگے جا کر اور کیا نہیں کرنی, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے چل کر میرے اور آپ کے پاس کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے آنا ہے. تو یہ بتائیے کہ ریسرچر ہمارا آج کل کا کیا چاہتا ہے, اور کرمنالوجی کی فیلڈ میں مزید ریسرچ کس طرح آگے ہو رہی ہے؟ ہاں, بڑا مشکل سوال ہے کہ میرے ریسرچر جو ہیں ناراض ہو جائیں گے. نہیں, آپ ان ریسرچرز کو ہٹا دیجئے جو تن آسانی کے شکار ہیں, اور جو ریسرچ کے نام پر بس یہ کہتے ہیں کہ میڈم آپ جو دے دیں ہم لکھ لیں گے. ایسا نہیں, وہ کوئی انکوزیٹو لوگ جو لکھنا چاہتے ہوں, جو یورپین اسٹینڈرڈس کو پڑھ کر آتے ہوں, اپنی ریسرچ پبلش کرانا چاہتے ہوں, آپ کو بھی انہیں ریسرچ کروا کر بتاتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کی وہ ڈیبیٹ ہوتے ہوئے دیکھی کہ آپ نے موضوع دیا, بچہ کچھ کام کر کے لایا, پھر آپ نے ایڈیٹنگ کی, اس میں وہ کہہ رہا ہے میڈم میں یہ کر دوں گا, پھر آپ نے اس کو اور ٹھیک کر دیا, اور نتیجتاً وہ چیز ایسی ہو گئی, بہت ریفائن کر دی آپ نے وہ چیز. دیکھیں, ریسرچ کے لیے اگر میں جب اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں, میری پریفرنس جو ہے نا فرسٹ ایئر ہے. کیونکہ پرسنلی میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیول پر میں کلاس کی مطلب اتنی وہ نہیں ہے میرا, کہ میں سمجھتی ہوں کہ چلیں ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک وہ بنایا ہے, تو ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے کہ پہلے کے پی ایچ ڈی اور ان کلاسز کے بعد کے پی ایچ ڈی میں کیا فرق آیا, تو آپ کو رزلٹ بڑا عجیب سا ملے گا, کیا فرق آیا. دیکھیں, ریسرچ کلاس روم میں نہیں ہوتی, یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے, کلاس روم میں نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ کو فیلڈ میں جانا ہوتا ہے. اب فیلڈس جو ہیں وہ ان میں ویریشن ہے. اگر آپ اردو کی بات کریں گے آپ لائبریریز میں جائیے, ٹھیک ہے, کلاس میں کیا ہے کام, کلاس میں تو آپ کے پاس نہیں آئیں گی چیزیں, ٹھیک ہے. اگر آپ سوشل سائنس میں ہیں تو آپ کو فیلڈ میں جانا ہے, سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے. اب یہاں پہ جو آپ نے بات کی کہ ریسرچر کیا چاہتا ہے, تو تھوڑا سا میں جو ہے وہ بڑی مجھے ایک میں مایوس تو خیر کبھی ہوتی ہی نہیں آپ, لیکن ہاں یہ میں محسوس کرتی ہوں کہ تن آسانی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. یا اس کی دیکھیں ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے, جی کہ وہ سمجھتا ہوں کو ریسرچ کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ ریسرچ کی پہلی سیڑھی, فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ پہلے اسٹڈی کریں بہت سارا. آپ جب 100 بکس یا 100 آرٹیکلس آپ اسٹڈی کر لیں گے, پڑھ لیں گے, تو اس کے بعد اس میں سے آپ جو ہے وہ کچھ نکال پائیں گے. ایسا ہی ہے, آپ کا جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں یا آپ جو مطالعہ کرتے ہیں, اس سے آپ کی سوچ کلیئر ہوتی ہے, آپ کو ٹرینڈس کا پتہ چلتا ہے,
ٹھیک ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ, کیونکہ آج تو انٹرنیٹ موجود ہے, جی بالکل, آپ کو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ اے آئی کی مدد سے بے تحاشا چیزیں آسان ہو گئی آپ کے لیے. وہ ایک موضوع, اس پہ آپ کو الگ سے پوڈ کاسٹ کرنی پڑے گی. اچھا, میں اے آئی کی طرف نہیں جا رہا, یہ اے آئی کے لیے ہم نے ایک الگ سے پھر سسٹم بنانا ہے. آج کل جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. جی جی, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ بات نہیں ہو سکتی جو منیب الحسن اپنا خیال, کیا آپ شاعری کروا سکتے ہیں آئی سے؟ کچھ لوگوں نے تجربہ کرنے کی کوشش کی, ویسے بہت سارے مصرے دے کر اسے کہا کہ بھائی اسے وزن میں کر دو, تو وہ نتیجہ کیا نکلا وہ تو پھر کسی پوڈ کاسٹ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں, ایک الگ موضوع ہے. جی ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے, اس ریسرچ کے موضوع, آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ کی دنیا امکانات کی دنیا ہے, امکانات کی دنیا, لیکن ہر جگہ وہ چیز نہیں ہے. مشینی چیز مشینی ہے. ٹھیک ہے, میں آج بھی اس پہ یقین رکھتی ہوں. ہو سکتا ہے آنے والا کل میری سوچ میں کچھ تبدیلی لے آئے, میں اس بات میں کبھی بھی نہیں, ہم ہر دن کے ساتھ سیکھتے ہیں. لیکن آج بھی جو آپ کا جو برین جو کچھ کر سکتا ہے وہ مشین, کیونکہ مشین بھی تو برین نہیں بنائی ہے. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, خالق تو ہم ہی ہیں. ہاں, تو نہیں ہو سکتا. اچھا, اب یہاں پہ جو بات ہوئی کہ پہلے آپ پڑھنے کے بعد آپ بہت پریسائزلی آپ کام کر سکتے ہیں. پریسائز میں نے اس لیے کہا کہ ریسرچ جو ہے وہ کل میں سے کچھ نکالنا ہوتا ہے, کچھ نکالنا ہوتا ہے. آپ کل کو لے کے نہیں چل سکتے, ٹوٹل سب کچھ نہیں لکھ سکتے جو پہلے کام ہو چکا ہے. اس کو جو ہے وہ فوکس ہونا ہوتا ہے. ریسرچ جو ہے کبھی براڈ نہیں ہوتی, ریسرچ ہمیشہ فوکسڈ ہوتی ہے. آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس پوائنٹ پہ آپ جو ہے وہ بہت کچھ پڑھے بغیر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے, انالیٹیکل ہونا چاہیے, انالیٹیکل ہونا چاہیے, اور انالیسس آپ کو آئے گا پڑھنے سے. ٹھیک ہے, آپ جب پڑھیں گے, لیٹسٹ ٹرینڈ پڑھیں گے, ہسٹوریکل پڑھیں گے, تو آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا شروع ہوگا. اچھا, آپ کے ذہن میں جو موضوع ہے اس کے مطابق آپ پڑھیں. جب آپ اس کے مطابق پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی, یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس کہہ رہی ہوں, آپ کرنا شروع کر دیں آج سے, آپ کے پاس 3-4 دن کے اندر ایک آٹومیٹکلی ایک چیز نکل کے آ جائے گی, موضوعات کی بھرمار آ جائے گی. ایک نئی چیز نکل کر آئے گی. میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ, اس لیے ہمارے جو ریسرچر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس کہیں سے کچھ ہو جائے اور بس فوری طور پہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ تھیسس کیا ہے. تھیسس جو ہے مقالہ لکھنا, مقالہ کوئی ریسرچ نئی چیز نہیں ہے. ہاں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس موضوع میں پہلے ہو چکی ہوتی ہے, اچھی ریسرچ وہی ہے. اس کا کوئی اسپیکٹ ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے, اینگل نکالتے ہیں, اینگلنگ اسے کرنی ہے, اینگلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل جوینائل پہ ہمارے یہاں بہت کیا جاتا ہے, جوینائل بہت کہا جاتا ہے, چائلڈ ابیوز, یہ کچھ ٹاپک ہیں, اور ہمارے ہیرسمنٹ کا ایک ٹاپک بہت زیادہ, جس پہ میں نے تھوڑا سا بین لگایا کہ بھئی آپ ہیرسمنٹ کو آپ کسی اور سبجیکٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں, آپ اس پہ دوسری طرف آ جائیے, لاس پہ آ جائیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو چائلڈ ابیوز میں سے کوئی اینگل نکالیں آپ. اینگلنگ جو ہے وہ ریسرچ کو اور ایک نئی ڈائمنشن دیتی ہے. اس عام سے ٹاپک کو آپ خاص جب بنا سکتے ہیں جب آپ کی ریڈنگز ہوں. ٹھیک ہے, آپ عام ٹاپک کو خاص بنانا ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کسی ایسی تصوراتی چیز کے پیچھے نہ جائیں جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو, وہ بھی ریسرچ کا موضوع نہیں ہو سکتی, ریسرچ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں اگر اپنے سبجیکٹ کی بات کروں تو دیکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک آپ نے بتایا کہ یہ مسئلہ کیا ہے, ایک آپ نے بتایا ریسرچ کس طرح ہو سکتی ہے, ایک آپ نے بتایا کہ یہ اس کے جو ریسیونگ اینڈ ہے وہ کون ہے, یعنی وکٹم. ہمارے یہاں وکٹم پہ ابھی تک بہت کم ہوئے ہیں, کچھ میں نے کروایا تھا, وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے, وکٹم بلیمنگ another ٹاپک. ٹھیک ہے, پھر آپ آتے ہیں کہ اس کو آپ کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. اب ایک ہی موضوع کے 3 ہو گئے نا. اب چائلڈ ابیوز چاہے بہت دفعہ ہو چکا ہو, ڈرگ ایڈکشن بہت دفعہ ہو چکا ہو, ہیراسمنٹ کئی دفعہ ہو چکا ہو, لیکن آپ نے اس سے پہلے کیا بتایا تھا کہ مسئلہ کیا ہے, کازز کیا ہیں, کانسیکوینسز کیا ہیں. اب آپ بتا رہے ہیں کہ جو وکٹم کی سائڈ ہے اس پہ آپ نے ریسرچ کی, وہ ٹاپک کیا ہو گیا, بالکل فریش ہو گیا, یہی ٹاپک فریش ہو گئے. ٹھیک ہے, اب آپ نے تھرڈ ڈائمنشن چینج ہو گئی. تھرڈ ڈائمنشن کیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ اس کے ریمیڈی کیا ہے, آپ اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کم کیسے کر سکتے ہیں. کیا ہوا, سائنٹیفک سولوشن جو ہے وہ بھی ریسرچ میں آ جائے گا. ٹاپک جو ہے وہی اولڈ ٹاپک ہے, لیکن وہ کیا ہو گیا, فریش ہو گیا. یہ تو مجھے کوئی ریسرچ کی کلاس بھی لگ رہی ہے, اس کو میں تھوڑا سا جو ہے نا اور لائٹر موڈ پہ لاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ ضرور ایک بات کی طرف اشارہ بھی کیجیے گا, ہم اکثر یہ کہتے ہیں, آج کل بھی میں اخبارات دیکھتا رہتا ہوں, آبادی کے بڑھنے سے ہمارے مسائل میں اضافہ ہوا ہے. اچھا, اسی بات کا موازنہ ہم اپنے اگر پڑوسی ملک سے کریں, انڈیا جسے ہم حرف عام میں کہتے ہیں,
تو انڈیا نے بھی آزادی ہمارے ساتھ ہی حاصل کی, آبادی, وسائل, علاقہ, رقبہ سب ہم سے زیادہ تھا. کیا وجہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے مسائل کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہوئے, اور انہوں نے اپنے مسائل کو خاص طور پہ ہماری طرح آسٹریسائز نہیں کیا. ہم کیا ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ مسئلہ دیکھ کر وہ ریت میں منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جب تک مسئلہ ہمارے سروں پر آ کے نہیں کھڑے ہوتا. وہاں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس پہ موویز بننا شروع ہو جاتی ہیں, کتابیں لکھی جانا شروع ہو جاتی ہیں, وہ اپنے مسئلوں کو یا اپنے مسائل کو فکشن کا حصہ بنا لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بھائی ہمارے یہاں اسکیمز ہی اسکیمز ہیں, انہوں نے بڑی بڑی سیریز بنا دی, باقاعدہ دکھا دیا کہ یہ جرم کہاں ہو رہا ہے, لوگ کس طرح دیہی علاقوں میں بیٹھ کر یا کچے کے علاقوں میں بیٹھ کر شہر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. باقاعدہ ایک موضوع انہوں نے ریسرچ کا تیار کر دیا. ریسرچر کا موضوع تو انہی جگہوں سے نکلے گا نا. تو کیا اس کی آپ وجہ کو سمجھتی ہیں کہ کیا صرف بڑھتی آبادی ہی ہمارے مسائل کی وجہ ہے, یا ہندوستان نے اپنے مسائل کو ہم سے بہتر ایڈریس کر لیا ہے؟ دیکھیں میں یہاں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گی. جی. وہ اختلاف یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں مسائل نہیں ہیں. انڈیا کی ہاں یہ ایک جو آپ نے پہلے بات کی پاپولیشن کی, ہمارے یہاں شروع سے ایک ہوا بنایا گیا پاپولیشن اوور پاپولیشن. بھائی پاپولیشن جتنی زیادہ ہوتی ہے اس ملک کی امپورٹنس بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. آپ ہی دیکھیں, ٹھیک ہے, ورک فورس کی وجہ سے ورک فورس الگ ہے. اس کے علاوہ اگر میں ہندوستان کی تعریف نہیں کر رہی ہوں, ہندوستان ہم سے بڑی تجارتی منڈی ہے لوگوں کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ چائنا آج اس سے جو ہے وہ آج کل وہ خاندانی دشمنیاں نہیں ہوتی ملکوں کے درمیان, نہ کوئی ہمالیہ سے اونچی دوستی ہوتی ہے, نہ کوئی جو ہے وہ سمندر سے گہری ہوتی ہے, نہ کوئی بھائی ہوتا ہے. یہاں صرف مفادات ہوتے ہیں, یا تجارتی مفادات. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی سیاست مفادات کے گرد گھومتی ہے. تو جہاں پہ 1 ارب کے قریب پاپولیشن ہوگی, ان سے بات کرنے میں ان کو بینیفٹ ہے, یا جہاں پر 20 کروڑ بھی نہ سنبھل پائیں ان سے. ٹھیک ہے, پاپولیشن جو ہے وہ ان کی طاقت ہے. اس کے بعد آپ نے بات کی سوسائٹی کی, کم و بیش انڈیا اور پاکستان کی سوسائٹی میں کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے, لیکن ڈفرینس ہے. وہ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اسٹیبلش تھے پارٹیشن کے وقت, وہ ہم سے زیادہ اسٹیبلش تھے, ان کے حصے میں زیادہ ریسورسز آئے, وہ حصہ جو ہے وہ ڈیولپ تھا, ڈسٹریبیوشن والی بات, ایجوکیشن زیادہ تھی, وہاں پہ ایجوکیشن زیادہ تھی. یہ حصہ جو ہے وہ اتنا نہیں تھا. یہاں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے, یہاں ٹرائبل سسٹم زیادہ تھا. پھر ٹرائبل سسٹم وہاں پہ بھی تھا, وہاں پہ بھی نوابین تھے, وہاں پہ بھی راجا اور مہاراجا تھے, لیکن ان کی گڈ لک یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ایلیمینیٹ کیا, جاگیرداری ختم کی, بتدریج ختم کی, اور وہاں پر ان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ مستحکم ہوئی, استحکام اس میں تھا, اور وہ ان کو زیادہ وقت ملا ان کے لیڈرز کو. ہماری کچھ بیڈ لکس تھیں, ان کی کچھ گڈ لکس تھیں. تو اس نے جو ہے آج ہمیں ان جو ہے وہ اس نہج پہ ہم آ گئے ہیں, اور بالکل انہوں نے جو ہے وہ اپنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو جو ہے بڑا ڈیولپ کیا ہے. اور جو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں جو ہالی ووڈ ہے وہاں پر بھی موویز پہلے بن جاتی ہیں, چیزیں بعد میں جو ہیں وہ آنا شروع ہوتی ہیں. اس طریقے سے انڈیا کی اگر ہم بات کریں گے تو انہوں نے جو ہے وہ بہت کچھ اس میں بڑا اچھا وہ کیا ہے. ان کی ویب سیریز جو ہے ویب سیریز کی طرف میں جی خاص طور پر آنا چاہ رہا تھا, بڑی مقبول ہیں. اسی طرح سے ان کا ایک پروگرام, بلکہ ہمارے یہاں بھی اس پہ کام ہوا تھا جب پرائیویٹ چینلز آئے تھے, کہ ری انیکمنٹ ہوا کرتے تھے, ری انیکمنٹ ہونا شروع ہوئی تھی. جی بالکل, لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ ہماری ان کی سوسائٹی میں بھی کچھ فرق ہے, ہمارے کچھ بہت سارے جرم کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے. جرم کرنے کا طریقہ تو کم و بیش ایک ہی طریقہ ہے, یعنی ہندوستان اور پاکستان کے جرائم پیشہ افراد ایک جیسے ہیں. ڈراماٹائز کرتے ہیں, ان کی ایک الگ جو ہے وہ ان کی ہے. ہماری بہت ساری باؤنڈریز ہیں, ہمارے بہت ساری جو ہیں وہ آ جاتی ہیں چیزیں کہ ہم یہ دکھا سکتے ہیں, وہ نہیں دکھا سکتے, ہم یہ بول سکتے ہیں, وہ نہیں بول سکتے. سماجی حقائق تو اتنے ہی تلخ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جب کبھی کسی کیس کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم جو ہے وہ بڑے مطلب لگتا ہے کہ کہاں ہو رہا ہے, اصل میں یہیں پہ ہو رہا ہے, سب کچھ یہیں پہ ہو رہا ہے, اور ہم اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتے. ہمارے یہاں فائلز میں جو ہے ہر چیز جو ہے وہ دب جاتی ہے, لیکن یا اس پر کوئی کمیٹی بنا دی جاتی ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کو بڑا اچھا وہ کیا ہے, بلکہ ایڈریس کر لیتے ہیں. اگر میں اپنی سبجیکٹ کی بات کروں تو یہ ویب سیریز یا یہ جو کرائم پیٹرول ٹائپ کی جو ڈرامے ہیں, یہ بھی ایجوکیٹ کرنے کے بڑے اچھے طریقے ہیں. اچھا, اس میں انویسٹیگیشن آپ کیسے انویسٹیگیشن, لیکن ان ڈراموں کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں کیونکہ سینسرشپ کی کوئی خاص پالیسی نہیں ہے ویب سیریز وغیرہ کے لیے, لہٰذا ان میں زبان کا بہت برا
استعمال, جسے ہم یوں کہہ لیں کہ ابیوزو لینگویج بہت شدید استعمال ہو رہی ہے, فلدی لینگویج استعمال ہو رہی ہے, مغلظات, پھر اس میں جو قتل کرنے کے مناظر دکھائے گئے یا سیریل کلنگ دکھائی گئی اور اس قسم کی دیگر چیزیں, یہ بھی ریسرچ کا موضوع ہے. ہمارے دوست ہیں آپ کے شاگرد بھی, عباس, وہ اسی موضوع پر بھی کسی حد تک انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو ویب سیریز ہیں کیا ان کا سوسائٹی پر کوئی امپیکٹ ہوا ہے, سوسائٹی کے کرائم کلچر پہ یا کرائم ریٹ پر. تو یہ اس طرف بھی آئیے گا, کیا اس طرح فلم دکھانے سے یا کسی ویب سیریز میں اس قتل کے منظر کو دکھانے سے ہم لوگوں کو ترغیب تو نہیں دے رہے ہوتے؟ دیکھیں آڈینس ہیں کروڑوں اربوں. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ مختلف قسم کے سیگمنٹ ہے نا. جی ہیں آڈینس میں. ٹھیک ہے, آڈینس میں اب جو میسج منیب لیں گے اس سے ڈفرینٹ آن لیں گے اور اس سے ڈفرینٹ میں لوں گی. پرسپشن کا فرق ہے. ایک بچہ جو ہے اس سے ڈفرینٹ لے گا, اس کو فینٹیسائز کرے گا. کیا خیال ہے؟ بالکل ہوگا نا. ہر ایک کا میسج لینے کا ایک اپنا طریقہ ہے. اس پہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ کس ایج, اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایج سے اس ایج تک, جی وہ اس پہ آ جاتا 13 پلس یا 18 پلس, تو وہ ریٹنگ ہوتی ہے. اچھا وہ یہ چیز ہے کہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ایجوکیشن پرپز کے لیے خاص طور پہ کرائم اور لا کے حوالے سے یہ سیریز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس میں آپ ایک پریکٹیکل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک ہم بات کر رہے تھے اس وقت دونوں ملکوں کی ڈائنامکس کی, جی ڈائنامکس, کہ دیکھیں فرق تو ہے, ترقی کی رفتار میں فرق ہے, پاپولیشن میں بہت زیادہ فرق ہے. وہ پاپولیشن جس کو ہم مصیبت بتا کر اب تک جو ہے وہ مختلف پروگرام چلا چکے ہیں جو کہ کامیاب بھی اتنے نہیں ہوئے, لیکن وہی پاپولیشن ان کی طاقت ہے. انہوں نے اپنی بڑھتی آبادی کو اپنی طاقت بنا لیا ہے. لیکن میں ایک پوائنٹ, جی ٹھیک ہے, 1 ارب سے زیادہ افراد اس خطے میں رہتے ہیں, لیکن ان کی سوشو اکنامک کنڈیشن کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ دن میں کئی گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی, اور بات کرتے ہیں ہم کہ انٹرنیٹ کی اور آن لائن ایجوکیشن کی, جو ہمیں کووڈ میں بہت سارے حقائق ہمارے سامنے آ گئے. جی بالکل. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو سگنل ہی نہیں آتے نا, جو آپ کے موبائل سگنلز ہیں, یہ بھی کوئی اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیلی کمیونیکیشن کوئی بہت ایڈوانس نہیں ہے, یعنی صرف لبرل سائنس کی نہیں, پیور سائنس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ بات کریں 5G تو بہت دور کی بات ہے, کہ 3G بھی جو ہے وہ پورا صحیح طریقے سے آپ کے پاس نہیں آتا. لیکن دونوں ملک ہیں ایٹامک پاور. یہ ایک بڑا علامہ فکریہ سوال ہے. آگے جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں, بس یہاں سے آگے میرے اور آپ کے پر بھی چلنے لگیں گے. جی کہ لیکن کیسی ایٹامک پاور ہے یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہے سب سے زیادہ مطلب انرجی کہاں ہے, انرجی ہمارے جو اتنی اس خطے کی پاپولیشن ہے تو بیچاری بہت مظلوم ہے. اچھا ڈاکٹر نائمہ سعید نے جب اپنا تعلیمی سفر شروع کیا, امکانات کی ایک وسیع دنیا کو دریافت کیا, پڑھا بھی پڑھایا بھی, یونیورسٹی میں سرو کرنا خواب ہوتا ہے, معاشرے کی ایک اسکولسٹک اسٹیم بھی ہے کہ جی آپ ایک رجسٹرڈ ریکگنائزڈ اسکالر ہیں اس ملک کے. نائمہ سعید کے طلباء ان کو کلاس روم میں کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ میرے طلبہ سے آپ پوچھیں. اچھا, لیکن یہ کچھ طلباء کے تاثرات کورس کے اختتام پر بچے نارملی بتاتے ہیں, ٹیچرز کو آتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا آپ بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں ڈپارٹمنٹ کی, بچے ارد گرد پروانوں کی طرح جو ہے نا آپ سے کوئی ریسرچ کا پوچھ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اٹینڈنس کا میڈم یہ معاملہ ہے, کوئی آفس کا. آپ نہ صرف ان کے لیے جگہ جگہ فون کرتی ہیں, لوگوں کو بلاتی ہیں, ورکشاپ سیمینارز کراتی ہیں, بلکہ کلاس روم میں بھی آپ ور پرووائڈنگ آل دا اکوپمنٹس دیٹ دے نیڈ نا, یہ سب آپ ان کو دینے کی کوشش کرتی ہیں. تو نائمہ سعید اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسا دیکھتی ہیں آگے 5 سال بعد 10 سال بعد, کہ وہ کرمنالوجی میں کیا کریں گے آگے, اور وہ فیلڈ آپ ان کو کس حال میں چھوڑ کر جائیں گی کرمنالوجی کی فیلڈ کو؟ اگر میں کہوں کہ مجھے اس پوری اس پہ سین میں جو سب سے زیادہ میرے فیوریٹ ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, میری تمام تر توجہ اور میری تمام تر ہمدردیاں اور میرے اسٹوڈنٹ کے لیے ہیں. میں
ہرگز میں نے یہ کلچر کبھی نہ اڈاپٹ کیا, نہ مجھے پسند ہے کہ میرے دروازے جو ہیں وہ بند ہوں. جی جی میں نے دیکھا میڈم, یا اسٹوڈنٹس آپ کے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور آپ اگر کلاس بھی لے رہی ہوں تو they were allowed to sit. جی بالکل, کیونکہ دیکھیے میں اپنے طلباء کے لیے ہوں نا وہاں پر, میرا جتنا بھی وقت ہے میرے طلباء کے لیے ہے. اگر ان کا کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہے جی میں نے دیکھا ہے, وہ مسئلہ جو ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہے, جس سے وہ پریشان ہو رہے ہیں, تو میرے دروازے میرے طلباء کے لیے ہم وقت کھلے. نہ صرف بلکہ جو ہے آف ہونے کے بعد بھی میرا فون نمبر سب کے پاس ہے. جی ایسا ہی ہے, اور وہ مجھے میسج بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہو, میں ہر میسج کا جواب بھی دیتی ہوں اور ہر فون کال بھی میں جو ہے اٹینڈ کرتی ہوں. اور میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میری ذات سے ان کو فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. اور میرے طلباء یقین کریں, صرف میرے ہی نہیں, اوور آل طلباء بہت اچھے ہیں. کسی کو ہوگی شکایت, مجھے اپنے طلباء سے بہت شکایات ہیں, مجھے اپنے طلباء سے نہ کبھی کوئی شکایت تھی نہ کبھی کوئی شکایت ہوگی. میرے طلباء یعنی پوری میں نے اوور آل ہمیشہ یہ میں نے محسوس کیا, طلباء اساتذہ کی بے حد عزت کرتے ہیں. آپ ان کو سمجھیں گے, آپ ان کے مسائل کو سمجھیں گے, آپ ان کی مشکلات کو سمجھیں گے, وہ آپ کو بہت عزت دیتے ہیں. طالب علم سے کبھی کوئی شکایت ہوئی ہے, کوئی واقعہ ہوا ہے, تو اس میں یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں استاد کے رویے کا مسئلہ ضرور ہوا ہے, جس کی بنا پر طالب علم کبھی ہارش ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. میرے تمام طالب علم میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہیں, اور وہ ہمیشہ مجھے بہت عزت دیتے ہیں, ہمیشہ میری بات کو بہت غور سے سنتے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے مجھے بہت بھرپور میرے ساتھ تعاون کیا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ جب نیک نیتی سے کرتے ہیں, دیکھیں نیتوں کا حل اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, ہمارے طالب علم بڑے اچھے جج ہیں, طالب علم سے اچھی طرح سے بہتر ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا. بالکل وہ سب کچھ سمجھتا ہے. یونیورسٹی لیول ہماری شخصیت ان کے سامنے آیا ہو جاتی ہے, ہر طریقے سے آپ ان کے سامنے آیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ جس طریقے سے آپ معاملات کرتے ہیں وہ ہمیں وہ سب چیزیں سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور ہر چیز سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ مجھ پر یقین کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ آنیسٹ ہوں, اور تو ان کے ساتھ جو ہے کچھ غلط ہونے نہیں دوں گی, کچھ غلط ہونے نہیں دوں گی. بالکل. اور ان کے لیے حتی الامکان جہاں تک میری استطاعت ہے میں وہاں تک جاؤں گی, ان کے لیے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کروں گی. اور طالب علم کبھی کچھ غلط بھی نہیں کرتا. اچھا میڈم, ہمیں بہت سے ایسے طلباء بھی سن رہے ہوں گے جو یونیورسٹیز میں داخلوں کا موسم ہے, بالخصوص جامعہ کراچی میں بھی اوپن میرٹ بیس داخلوں کا آغاز ہو گیا ہے. جو لوگ کرمنالوجی کو ایک شعبے کے طور پر منتخب کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی اگر کوئی پیغام ہو تو یہ بات بہت ریلیٹیو ہو جائے گی, اس وقت لوگوں کے لیے بہت ریلیونٹ ہو جائے گی. جی بالکل. اس وقت ایڈمیشن کا پروسیس ہمارا چونکہ جو فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہے وہ ٹیسٹ بیس ہے جی, لیکن ہم جو ہے وہ سینئر کلاس میں تو ہمارا اوپن میرٹ بیس ہے. جی بالکل. یہ اس یقین کے ساتھ آئیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے, یہ جو آپ نے حاصل کر لیا یا ایڈمیشن آپ کا ہو گیا, کامیاب ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں دلچسپی لیں گے تو آپ کامیاب ضرور ہوں گے, ٹھیک ہے. کر سکتے ہیں آپ, ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. جیسے آپ نے کر دکھایا, رکھیں کتنے اعزازات اپنے نام کیے. بات یہ کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, دلچسپی لیں. اور یہ فیلڈ بہت بہتر فیلڈ ہے, نئی فیلڈ ہے, اور بہت ساری ترقی کی راہیں اس میں موجود ہیں. لیکن ترقی کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. محنت تو کرنی پڑے گی. شارٹ کٹ نہ میں نے کبھی اڈاپٹ کیا, اور نہ آپ کسی کے پاس مشورہ دیں گی کرنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں, اور شارٹ کٹ پہ کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. شارٹ کٹ پہ بلیو نہ رکھنے والی اپنے طلباء کے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے, امکانات کی دنیا سجائے ہوئے ڈاکٹر نعیمہ سعید شعبہ جرمیات کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے منتظر ہیں. طلباء کی جائیں, داخلہ لیں اور ان کا ساتھ دیں, اور انہیں جرمیات کے شعبے کو اتنی ترقی دینے میں مدد دیں جتنا انہوں نے خوابوں میں آپ لوگوں کے لیے سوچا ہے. پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کی اگلی ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.